نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اور میری کلاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور احسان ہے کہ ہم نے جو گرامر کا سلسلہ شروع کیا اور اس گرامر کے سلسلے کے حوالے سے ہم نے سب حصہ ہم نے مکمل کیا. ایک چھوٹا سا دورانیہ میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ ایک گزار ہوں تاکہ ایک کچھ چیزیں آپ کے ذہنوں میں دوبارہ اجاگر ہو جائیں. عربی زبان میں اصل اہمیت اس کے حروف کی ہوتی ہے جس کو حروف الہجا کہتے ہیں، اور حروف کے بعد اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو اس کی حرکات ہوتی ہے. حرکات جو ہے وہ تین ہیں، زیر زبر پیش، اور اگر دوہری حرکت ہو تو اسے تنوین کہتے ہیں، اور ایک علامت ہے جس کو علامت سکون کہتے ہیں. حروف، حرکات اور سکنات جب آپس میں ملتے ہیں تو اس سے لفظ وجود میں آتا ہے. لفظ جو ہے وہ بے معنی بھی ہے اور با معنی بھی ہے، کیونکہ ہمارا سبجیکٹ قرآن مجید ہے، اس کے بے معنی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. بامانہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور کلمے کی تین بنیادی اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم ہم نے شروع کیا. اسم ایسے کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی اور اپنا مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. اسم بنیادی طور پہ دو اقسام ہیں، ایک جسے اسم صفات کہتے ہیں اور دوسرا جس کو اسم ذات کہتے ہیں. اسم ذات یعنی جس کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، لکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں اس کی کوئی شکل آ جاتی ہے. اور اس میں صفات جو ہے وہ اس کا اپنا کوئی ذاتی وجود نہیں ہوتا، وہ محتاج ہوتی ہے اس میں ذات کی، اور اس میں ذات کے بارے میں اس کی کوئی خوبی یا اس کی کوئی خامی یا اس کی کوئی کمی یا زیادتی کو بیان کرتی ہے. اسم کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے، کسی کام کا نام ہو سکتا ہے، کسی کی صفت ہو سکتی ہے. تو بنیادی طور پہ اسم جو ہے وہ نام ہوتا ہے. کسی بھی اسم کے اوپر ہم کام نہیں کر سکتے، اسے کسی جملے میں استعمال نہیں کر سکتے جب تک اس کے بارے میں ہمیں اس کی چار بیسک پراپرٹیز نہ آتی. چار بیسک پراپرٹیز کیا ہیں؟ اس کا اعراب، اس کا جنس، اس کا عدد اور اس کی نسبت. اعراب کیا چیز ہے؟ اعراب ذہن میں بٹھا لیں اچھی طرح سے کہ زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے، زیر زبر پیش حرکت ہے. اعراب ہے کہ اسم کی مانوی تبدیلی نہ ہو، اس کی شکل یا اس کی حالت کی تبدیلی اعراب ہے. اعراب کی بنیادی طور پہ تین حالتیں ہوتی ہیں: حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. اسم کی بنیادی حالت ہمیشہ حالت رفع ہوگی، وہ حالت نصب اور حالت جر میں جائے گا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ. اسم کا جو اعراب ہے وہ دو طریقوں سے پہچانا جاتا ہے، ایک جو ہے وہ حرکت سے پہچانا جاتا ہے اور ایک جو ہے وہ لفظی پہچانا جاتا ہے. واحد اسم اگر ہو عموماً وہ حرکت سے پہچانے جاتے ہیں، تو حالت رفع میں حرکت ہم کہتے ہیں کہ وہ پیش ہوگی یا دو پیش ہوگی. حالت نصب کے اندر زبر ہوگی یا دو زبر ہوگی. حالت جر کے اندر جو ہے وہ دو زیر ہوگی. اور اگر وہ لفظی ہوگا تو پھر کچھ ایسے حروف ہوں گے جن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کچھ ساؤنڈ ہوں گی. یعنی حالت رفع کے اندر ساؤنڈ اس کی آنی ساؤنڈ ہو سکتی ہے، یا حالت رفع میں اس کی اونا ساؤنڈ ہو سکتی ہے، حالت رفع میں اس کی آتن ساؤنڈ ہو سکتی ہے. اسی طرح سے حالت نصب و جر میں اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ اینا ساؤنڈ یا اینی ساؤنڈ یا آتن ساؤنڈ ہو سکتی ہے. جب آپ اعراب کی بات کرتے ہیں تو پھر اسما کی بھی بات کی جاتی ہے. جتنے بھی اسما ہوتے ہیں ان کی کچھ اقسام بنی ہوئی ہیں. یہ اقسام سے کیا مراد ہے کہ جو جتنے بھی الفاظ ہیں اسم میں، اس کی گرامر والوں نے اس کی کچھ تفصیل پیش کر دی ہے. کچھ ایسے اسما ہیں جو کیونکہ اسم کی تین اعرابی حالت ہے،
تو کچھ ایسے اسما ہوتے ہیں جو تینوں حالات کو، جو ارادی حالت ہوتی ہے ان کو قبول کرتے ہیں. ایسے اسما کو منصرف اسما کہتے ہیں، اور یہ منصرف اسما کی تعداد کل اسما کی 85%. کچھ ایسے اسما ہوتے ہیں کہ جو تینوں اعرابی حالت کو قبول نہیں کرتے، ایسے اسما کو جو ہے وہ غیر منصرف کہتے ہیں. اور کچھ ایسے اسما ہوتے ہیں جن کی اعرابی حالت ہر شکل میں ایک ہی رہتی ہے، یعنی حالت رفع، حالت نصب، حالت جر ایک ہی رہتی ہے، اس کو مبنی کہتے ہیں، اور اس کا کل اسما کی تعداد کا صرف 2% ہے. 85% چونکہ منصرف اسما ہے، تو منصرف ہر اسم بائی ڈیفالٹ آپ یہی ایزیوم کرتے ہیں کہ وہ منصرف اسما ہے جب تک کہ اس کا غیر منصرف یا منصرف ثابت نہ ہو. منصرف اسما کی ایک پہچان تو میں نے آپ کو بتائی کہ وہ تینوں اعرابی حالت کو قبول کرتا ہے، اور منصرف اسما کے واحد اسم کی پہچان یہ کہ اس کے اوپر تنوین داخل ہو. یعنی اب آپ کو جب بھی کوئی اسم ملے جس کے اوپر تنوین داخل ہوتی ہے، فوراً آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ منصرف اسما ہے اور یہ تینوں حالتوں کو قبول کر سکتا ہے. غیر منصرف اسما وہ اسما ہوتے ہیں جن کے واحد اسم کے اوپر تنوین داخل نہیں ہوتی اور جو حالت جر کو قبول نہیں کرتے، یعنی حالت نصب اور حالت جر اس کی ایک ہی ہوتی ہے. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتاتا ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے کہ حالت جر کے اندر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پتہ کیسے چلے گا کہ کون سے اسما جو ہے وہ منصرف ہے اور کون سے اسما جو ہے وہ غیر منصرف ہے. ویسے تو یہ بذات خود ایک بڑا سبجیکٹ ہے، لیکن گرامر والوں نے انہوں نے اس کی بڑی خوبصورت، ماڈرن گرامر والوں نے، تدریس والوں نے نہیں. اگر آپ مدرسے والوں کو دیں گے تو وہ اس پہ بلیف نہیں کرتے. تو انہوں نے اس کی کچھ کیٹیگریز ڈیفائن کر دی. وہ کیٹیگریز کس طرح سے ڈیفائن کرتی ہیں کہ تمام انبیاءوں کے نام وہ کہتے ہیں کہ وہ غیر منصرف ہیں سوائے 6 انبیاءوں کے. 6 انبیاءوں کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے. سیدنا نوح ہے، سیدنا ہود ہے، سیدنا لوط ہے، سیدنا شعیب ہے، سیدنا صالح ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 6 وہ انبیاءوں کے نام ہیں جو کہ منصرف اسما ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاءوں کے نام ہیں وہ تمام کے تمام غیر منصرف ہیں. اب انبیاءوں کے نام آپ کو معلوم ہے غیر منصرف جو انبیاء ہیں وہ اب اگر ایک عام انسان کا نام بھی ہوگا تو وہ غیر منصرف ہی کی لسٹ میں آئے گا. دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ مردوں کے وہ نام جو الف نون کے اوپر ختم ہوتے ہیں، جیسے کہ سلمان، ذیشان، فرحان، نعمان. اسی طرح سے مردوں کے وہ نام جو کہ گول تا پہ ختم ہوتے ہیں وہ بھی تمام کے تمام غیر منصرف ہوتے ہیں. عورتوں کے نام، اسی طرح سے فرشتوں کے نام، شہروں ملکوں کے اکثر نام جو ہے وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ متفرق لسٹ ہے، جیسے اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ فرعون ہے، ابلیس ہے، جہنم ہے، یہ تمام کے تمام جو ہے یہ غیر منصرف. مبنی اسما بہت کم ہے، 2% ہے، تینوں حالتیں ایک ہی رکھتے ہیں. اعراب کے بعد دوسری چیز جو ہم نے کی تھی وہ جنس کی تھی. جنس کے حوالے سے سمجھ لیں کہ بائی ڈیفالٹ ہر اسم بائی ڈیفالٹ مذکر ہے جب تک مونس ثابت نہ ہو. مونس 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے، ایک حقیقی مونس ہو سکتا ہے اور ایک غیر حقیقی مونس ہوتا ہے. حقیقی مونس کا کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ وہ بہت ایزی ہوتا ہے. وہ سارے عاقل ہیں جو موویبل ہوں، عاقل ہوں، وہ تمام کے تمام وہ آپ سمجھیں کہ اس کو ان ادر ورڈز آپ اس طرح سے کر لیں کہ حقیقی مونس اس کو کہیں گے جس کا فی الواقع مذکر موجود ہے. یعنی باپ کا اپوزٹ ماں، بھائی کا اپوزٹ بہن، عورت کا مرد، یہ سارے موجود ہیں. بلی کے لیے بلا، یعنی وہ چاہے انسانوں میں ہو چاہے وہ حیوانوں میں ہو. اصل پرابلم آتا ہے غیر حقیقی مونس. یعنی غیر حقیقی مونس وہ مونس ہیں جن کو عرب جس کی زبان ہے وہ اس کو کہتا ہے. جیسے ہماری زبان میں بھی ہے. ہماری زبان میں اگر میں آپ سے کہوں کہ کتاب، تو کتاب آپ کی زبان میں، اردو زبان میں کیا ہے؟ یہ میری کتاب ہے، یہ ہماری کتاب ہے، لگتا ہے کہ یہ مونس ہے. قلم مذکر لگتا ہے، یہ میرا قلم ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا قلم ہے. تو ہر زبان میں ہوتا ہے. تو اسی طرح سے عربی زبان میں بھی جو اسما ہے وہ عرب نے اس کو مونس ٹریٹ کیا گیا. تو مونس کی پھر غیر حقیقی مونس کی 2 اقسام مجموعی طور پہ ملتی ہیں.
ایک جس کو ہم علامتی مونس کہتے ہیں یا لفظی مونس کہتے ہیں، اور دوسرے کو جس کو سماعی مونس کہتے ہیں۔ علامتی مونس یا لفظی مونس ان مونس کو کہتے ہیں کہ کچھ ایسی علامتیں جو اگر اسم کے آخر میں داخل ہو، غالب گمان آپ کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اسما جو ہے مونس ہے۔ آپ کو صرف کامن سینس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جو علامتیں ہیں وہ تین بنیادی کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی، سب سے اہم گولتا۔ گولتا بہت امپورٹنٹ ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی مذکر صفت کو بھی آپ نے تبدیل کرنا ہو تو آپ گولتا لگا کے اس کو مؤنث بنا دیتے ہیں۔ دوسری نشانی جو ہے وہ الف ممدودہ ہے، اور تیسری ہے الف مقصورہ۔ الف ممدودہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں حمزہ ہو، اس سے پہلے الف ہو، اس سے پہلے فتح۔ کچھ ایسے اسما ہیں جن کے اوپر کوئی علامت نہیں ہوتی، نہ اس میں گولتا ہوتی ہے، نہ الف ممدودہ ہوتی ہے، نہ الف مقصورہ ہوتی ہے، لیکن عرب اس کو پھر بھی مونس ٹریٹ کرتا ہے۔ اس کی بھی کچھ کیٹیگریز ڈیفائن کرتی ہیں، جیسے اس میں شرابوں کے نام، اس میں آگ دوزخ کے نام، انسان کے وہ اعضاء جو کہ جوڑوں کی شکلوں میں ہوں، شہروں ملکوں کے نام، اور پھر کچھ متفرق کی لسٹ ہے جو 16 ایسے ریگولر قرآن مجید میں جو اسما استعمال ہوئے ہیں مونس کے طور پہ، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، جس میں اس میں شمس، سورج، اس کے اندر زمین، اس کے اندر دنیا، اس کے اندر آثار، کچھ الفاظ تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ جمع عدد، عدد عربی زبان میں بنیادی طور پہ دوسری کسی بھی زبان میں جائیں تو عدد دو ہی ملتے ہیں، واحد، ایک کے لیے واحد اور ایک سے زیادہ کے لیے جمع۔ عربی زبان کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں ایک کے لیے بھی، دو کے لیے بھی اور دو سے زائد کے لیے جمع۔ اس کا مطلب ہے ایک کے لیے واحد، دو کے لیے مثنیٰ اور دو سے زائد کے لیے جمع۔ لیکن بعض دفعہ آپ کو اسلوب ایسے مل جاتا ہے کہ مثنیٰ میں بھی جمع کا مفہوم آتا ہے۔ واحد سے مثنیٰ بنانے کا قانون، طریقہ کار بہت آسان ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو۔ حالت رفع میں عالی ساؤنڈ دے دیتے ہیں، اور حالت نصب و جر میں اینی ساؤنڈ دے۔ جبکہ جمع کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جمع کی دو اقسام ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک جسے ہم جمع مکسر کہتے ہیں، دوسرا ہم جمع سالم کہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے اسماء ہیں جن کی جمع سالم بنے گی اور کون سے اسماء ہیں جن کی جمع مکسر بنے گی۔ جمع سالم بنتی ہے عموماً اسم صفات کی، عموماً۔ اس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھار صفات کی جو ہے جمع مکسر بھی بن سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو جمع مکسر ہے وہ اسم ذات بنتی ہے عموماً، لیکن کبھی کبھار اسم ذات کی بھی جو ہے وہ جمع سالم بن سکتی ہے۔ جمع سالم بنانے کا طریقہ کار بہت آسان ہے، لیکن مذکر مؤنث دونوں کا مختلف ہے۔ مذکر کے لیے حالت رفع میں اونا کی ساؤنڈ آتی ہے اور حالت نصب اور جر کے اندر اینا کی ساؤنڈ آتی ہے، جبکہ مؤنث کے اندر حالت رفع میں آتن کی ساؤنڈ آتی ہے اور حالت نصب و جر میں آتن کی ساؤنڈ آتی ہے۔ جمع مکسر بنانے کا کوئی فارمولا نہیں ہے، لیکن بس صرف جس طرح سے عرب نے اس کو چاہا اسی طرح سے آپ نے اس کو استعمال کیا۔ اس کے بس اعراب کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اعراب اس کے تینوں حساب سے ہو سکتے ہیں، یعنی منصرف بھی ہو سکتے ہیں۔ منصرف کا مطلب ہم کہیں گے اس کا اس میں تنوین داخل ہوگی، تینوں حالتیں قبول کرے گا۔ غیر منصرف ہو سکتے ہیں، تنوین نہیں آئے گی اس پہ، اور مبنی ہو سکتا ہے۔ غیر منصرف کے اندر آپ کے سامنے ایک چیز اور، جب آپ نے جمع مکسر پڑھا تو آپ کے سامنے آئی کہ ایک تو آپ نے غیر منصرف کی کچھ لسٹ آپ نے دیکھی، لیکن اس کے بعد آپ کے پاس ایک اور چیز آئی کہ کچھ ایسے اسماء ہوتے ہیں جن کو ان کے حروف کی بنا پر، ان کے حروف کی تعداد کے بنا پر ان کو منصرف، غیر منصرف کہا جاتا ہے۔ ایک منٹ دیجیے گا مجھے پلیز۔ سوری، تو غیر منصرف کی حروف کے حوالے سے ہمارے سامنے آئے کہ اگر کچھ ایسے اسماء ہوتے ہیں کہ جن کی حروف کی تعداد کے اوپر اس کو منصرف ٹریٹ کیا جاتا ہے، جیسے کہ اگر کوئی ایسا اسماء ہو جس کی تعداد حروف کی 5 ہو،
اور وہ 5 حروف کی تعداد ایسی ہو کہ پہلے 2 حرف کے اوپر فتح ہو، پھر الف ہو اور اس کے بعد 2 حرف ہو، یا ایسا اسما ہو جس کی تعداد 6 لیٹر پہ مبنی ہو، جس کے پہلے 2 پہ فتح ہو پھر الف ہو، اس کے بعد 3 حرف ہوں جس میں سے بیچ والا حرف جو ہے وہ ساکن ہو. ایسے اسما کو بھی غیر منصرف کہا جاتا ہے. وسعت کی بات کریں تو وسعت کے لحاظ سے 2 وسعت بنتی ہیں، ایک نکرہ اور ایک معرفہ. انگریزی میں آپ اس کو پہلے پراپر ناؤن، کامن ناؤن. ہر اسم بائی ڈیفالٹ نکرہ ہے جب تک کہ اس کا معرفہ ثابت نہ ہو جائے. ہر اسم نکرہ ہے جب تک کہ اس کا معرفہ ثابت نہ ہو جائے. معرفہ اسم کی جو ٹوٹل ہم نے اقسام ساری پڑھ لی ہیں، اس میں ساری ذکر کروں گا آپ کے ساتھ. 7 اقسام ہیں. سب سے پہلے اسم علم، اس کو کا خاص نام یا علامت بنا دی جائے. یہ اس کے ذہن میں رکھیں کہ اس کے لیے کوئی پراپر ناؤن کو رکھ لیں یا کسی شہر ملک کے نام کو رکھ لیں یا کسی خاص چیز کے نام کو رکھ لیں. اس میں ضمائر جس کو پروناؤنس کہتے ہیں، اس میں اشارہ ڈیمونسٹریٹو ناؤن ہے، اس میں موصولہ کنجکشن کرتی ہے آپس میں. مورف بالنام بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے. یعنی کسی بھی نکرہ اسم کو اگر معرفہ بنانا ہو تو اس پہ الف لام داخل کرو. الف لام جب داخل کیا جاتا ہے تو 2 چیزیں ذہن میں آپ کے آنی چاہیے. جب الف لام داخل ہوتا ہے تو وہ اسما جن پہ تنوین آتی ہے اس کی تنوین ڈراپ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے غیر منصرف اسما جو ہے وہ حالت جر قبول نہیں کرتے، لیکن صرف 2 صورتوں میں حالت جر قبول کرتے ہیں. اس میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اگر اس کو الف لام داخل کر دیا جائے تو وہ حالت جر قبول کر لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ایسے نکرہ اسما، نکرہ اسم جن کا تعلق کسی معرفہ اسم کے ساتھ ڈال دیا جائے تو اسے بھی معرفہ کہتے ہیں، جو ہم نے پڑھا تھا مضاف الی معرفہ کے حوالے سے. اور جب کسی کو پکارا جائے تو جس کو پکارا جاتا ہے اسے منادا کہتے ہیں، منادا بھی معرفہ نہیں ہوتا. نکرہ اسم کے بارے میں 2 چیزیں ذہن میں رکھ لیں کہ نکرہ اسم جو ہوتا ہے اس کا واحد اسم کی پہچان یہ ہے کہ اس میں تنوین ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نکرہ اسم کا جب بھی آپ ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک کوئی یا کچھ کا مفہوم ضرور پایا جاتا ہے. قرآن مجید ہو، احادیث ہو، عربی کا کوئی لٹریچر ہو، کوئی نہ کوئی جملہ ہوگا. قرآن مجید کی ہر آیت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جملہ بنے گی. کوئی بھی آیت جو ہوگی وہ پورے کوئی نہ کوئی جملہ بنے گی. یہ جو جملہ بنے گی یہ جملہ 2 قسم کا ہو سکتا ہے. اگر جملہ اسم سے شروع ہوگا تو اسے جملہ اسمیہ کہیں گے، اگر فعل سے شروع ہوگا تو اسے جملہ فعلیہ کہیں گے. کیونکہ ہم نے اسم پڑھا تھا تو ہم نے اسم کے حوالے سے بات کرنی ہے. جملہ اسمیہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جس کے اندر 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو کسی چیز کی خبر دی جا رہی ہوگی یا کسی چیز کی طلب کی جا رہی ہوگی. اگر کسی چیز کی خبر دی جا رہی ہوگی تو ہم ایسے جملے کو جملہ اسمیہ خبریہ کہیں گے، اور اگر کسی چیز کی طلب محسوس ہوگی تو ہم اس کو جملہ اسمیہ انشائیہ کہیں گے. جملہ اسمیہ کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. مبتدا کہتے ہیں اس اسم کو جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے، اور جو کچھ اس اسم کے بارے میں بیان کیا جائے اسے خبر کہتے ہیں. یہ جو مبتدا اور یہ خبر ہوتی ہے اس کے قانون کو ذہن میں اچھی طرح سے رہنا چاہیے کہ مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ. جب عموماً ہم کہتے ہیں تو اس کا 95% معرفہ اور نکرہ، لیکن یہ کبھی نکرہ اور معرفہ بھی آ سکتے ہیں ریورسل کے طور پر. اور حالت اس کی ہمیشہ یاد رکھیے گا اعراب کے حوالے سے، اس کی حالت رفع ہوگی. حالت رفع کی پہچان ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جانی چاہیے کہ اگر واحد اسم ہوگا تو 1 پیش یا 2 پیش ہوگی، لیکن اگر مثنیٰ یا جمع ہوگا تو یاد رکھیے گا وہ ساؤنڈ بیس پہ ہوگی. آنی، اونا، آتم، یہ ساؤنڈ بیس ہوگی حالت رفع کے. جملہ اسمیہ مفرد کے طور پہ بھی آ سکتا ہے، یعنی مبتدا بھی ایک ہو اور خبر بھی ایک ہو، لیکن بعض دفعہ یہ مرکب کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. اور مرکب کی اگر ہم بات کر لیں تو جملہ بھی مرکب کہلاتا ہے لیکن مرکب تام کہلاتا ہے. لیکن دوسرے کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم دوسروں کو مرکب کو کہتے ہیں مرکب ناقص. مرکب ناقص ایسے مرکبات کو کہتے ہیں جس میں بات کمپلیٹ نہیں ہوتی. ٹوٹل 4 مرکبات ہیں. مرکب توصیفی سب سے پہلا، ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت کو بیان کرتا ہے. اور مرکب توصیفی میں اصل اہمیت ذہن میں اچھی طرح سے رہنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ موصوف کی ہے. جب بھی کوئی بات کی جائے گی موصوف کی بنیاد پہ کی جائے گی.
اعراب کی بات کی جائے گی، موصوف کے حساب سے دیکھی بات کی جائے گی، جنس کی بات کی جائے گی، عدد کی بات کی جائے گی، وسعت کی بات کی جائے گی، موصوف کو دیکھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ صرف اس کے تابع ہوتے. مرکب توصیفی جملہ اسمیہ کے اندر مبتدا بن کے بھی آ سکتا ہے، خبر بن کے بھی آ سکتا ہے. مبتدا بن کے آئے گا تو مبتدا کے قانون کو سائنس ذہن میں رکھیں گے کہ معرفہ ہوگا، حالت رفع میں ہوگا. خبر کے طور پہ لائیں گے تو آپ قانون ذہن میں رکھیں گے وہ نکرہ ہوگا اور حالت رفع میں ہوگا. اسی طرح سے دوسرا مرکب تھا مرکب اشاری. مرکب اشاری ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں. جس چیز کی طرف اسماء اشارہ کیا جاتا ہے، اشارہ ڈالا جاتا ہے، اسے مشار الیہ کہتے ہیں. مرکب اشاری میں اصل اہمیت مشار الیہ کی ہوتی ہے. اس لیے جب بھی بات آپ کریں گے مشار الیہ کو دیکھ کے بات کریں گے، چاہے اس کا اعراب ہو، چاہے اس کی جنس ہو، چاہے اس کا عدد ہو. مرکب اشاری جملے کے اندر صرف اور صرف مبتدا بن کے آتا ہے. تیسرا مرکب بہت زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید، چاہے وہ فعل ہو چاہے اسم ہو. بھرا پڑا ہے قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں آپ کو یہ مرکب نہیں ملتا. اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں. مرکب اضافی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ نسبت یا تعلق جوڑا جاتا ہے. جس چیز کا تعلق جوڑا جاتا ہے اسے مضاف کہتے ہیں، جس چیز کی طرف جوڑا جاتا ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف ایسے اسم کو کہتے ہیں جس پہ الف لام کبھی داخل نہیں ہوتا اور اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے. اعراب ہلکا ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اسماء جن کے اوپر تنوین آتی ہے اس کے تنوین کو آپ ڈراپ کر دیتے ہیں، اور وہ اسماء جن پہ نون اعرابی آتی ہے. نون اعرابی کہتے ہیں جو لفظی اعراب کا ساؤنڈ ہوتا ہے، یعنی آنی، آنی، اینی، اونا، اینا، یہ جو ساؤنڈ ہوتے ہیں اس کی جو نون ہوتی ہے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں. اس کی نون کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. مضاف الیہ کا ایک قانون ذہن میں بہت اچھے سے بٹھا لیں، ایک قانون کہ مضاف الیہ لازمن حالت جر irrespective. جب بھی آپ کو کوئی اسم نظر آئے جس کا اعراب ہلکا ہو، الف لام اس میں داخل نہ ہو، آپ کا غالب گمان یہ ہونا چاہیے کہ یہ مضاف ہے. کنفرمیشن آپ کو ملے گی اس کے بعد والے اسم کے ساتھ، اور اگر اس کا بعد والا اسم حالت جر میں ہو تو آپ کنفرم ہو جائیں گے کہ یہ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی جملے کے اندر مبتدا بن کے بھی آ سکتا ہے اور خبر بن کے بھی آ سکتا ہے. مرکب اضافی اتنا امپورٹنٹ ہے اور خاص طور پہ ضمائر کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آپ کو عموماً جتنے بھی مرکب اضافی ملتے ہیں وہ ضمائر کے ساتھ ملتے ہیں. ضمائر معرفہ ہوتے ہیں، اور ضمائر آپ کو معلوم ہے کیونکہ مرکب اضافی میں جو ہے وہ مضاف الیہ وہ لازمن جر ہوتا ہے، تو آپ ضمائر جو استعمال کرتے ہیں وہ حالت جر اور نصب کے استعمال کرتے ہیں، جن کو ہم اٹیچ ضمائر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب بھی آپ کو اسم کے ساتھ کوئی اٹیچ ضمائر ملے، آنکھ بند کریں اور فیصلہ کر لیں گے مرکب اضافی ہے، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب بھی آپ کو اسم کے ساتھ اٹیچ ضمائر بند ملے، آنکھ بند کریں اور بالکل بے دھڑک ہو کر اس کو کہہ دیں کہ مرکب اضافی، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. چوتھا مرکب جاری بہت زیادہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، بے انتہا استعمال ہوا ہے. قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت نہیں جس میں مرکب جاری استعمال نہ ہو. مرکب جاری کس کو کہتے ہیں کہ کچھ ایسے حروف ہیں جو جب کسی اسم کے اوپر داخل ہوتے ہیں تو اس کو اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں. اسم کی حالت جر میں جانے کی صرف دو وجوہات ہیں، دونوں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. ایک پہلی وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ مضاف الیہ، اور دوسری وجہ کہ اس کے اوپر حرف جارہ داخل. یہ جو حروف ہیں ان کو جارہ کہتے ہیں، اور جارہ کی کل تعداد 17 ہے. قرآن مجید میں صرف 11 استعمال ہوئے، اس لیے ہم نے 11 ہی پڑھے تھے. یہ حروف کیا کرتے ہیں؟ یہ جملے پہ جب یہ کسی اسم پہ داخل ہوتے ہیں تو اس کو حالت جر میں لے جاتے ہیں. ہر حرف جارہ کا اپنا ایک معنی ہے، اسی معنی کو آپ اپنے تراجم میں استعمال کرتے ہیں. مرکب جاری جملے کے اندر نہ مبتدا بنتا ہے نہ خبر بنتا ہے. مرکب جاری نہ مبتدا بنتا ہے نہ خبر بنتی ہے. لیکن اگر جملہ اسمیہ کے اندر خبر بعض دفعہ معذوف ہوتی ہے، چھپی بھی ہوتی ہے، ایسی صورت میں ہم اس متعلق کو قائم مقام خبر بنا دیتے ہیں. کچھ ایسے حروف ہیں جب وہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں تو اس میں کچھ معنوی تبدیلی لاتے ہیں اور کچھ اس میں اور اعرابی تبدیلی. ایسے حروف کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، جن کی کل تعداد 6 ہے. ہر مشبہ بالفعل کا اپنا ایک معنی ہے، تو ایک معنوی تبدیلی لاتا ہے. اعرابی تبدیلی کیا لاتا ہے کہ جملہ اسمیہ کی دو اجزاء ہیں، مبتدا اور خبر. تو حروف مشبہ بالفعل جب
جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں. یعنی پہلی بات تو سمجھنے کہ یہ وہ حروف ہیں جو لازماً جملہ اسمیہ کے اوپر داخل ہوں گے. یعنی آپ کو جب بھی حروف نظر آئیں گے آپ فوراً آنکھ بند کر کے سمجھ جائیں گے کہ آگے جو بات شروع ہوئی وہ جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ پہ جب داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کے جو مبتدا ہوتا ہے اس میں اعرابی تبدیلی لاتے ہیں، اور اعرابی تبدیلی کیا لاتے ہیں؟ اس سے حالت نصب میں جاتا ہے. جب وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ مبتدا نہیں کہلاتا، پھر وہ اس پرٹیکولر حروف مشبہ بالفعل کا اسم کہلاتا ہے، اور اسی طرح سے خبر بھی اسی پرٹیکولر حروف مشبہ بالفعل کی کہلاتا ہے. یہ حروف مشبہ بالفعل ضمائر کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، اور چونکہ یہ حالت نصب میں لے جاتا ہے تو اس کے ساتھ اٹیچ ضمائر استعمال ہوتے ہیں، اور اس حروف مشبہ بالفعل کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی خبر ہوتی ہے. اسم اس کا حالت نصب میں ہوتا ہے، خبر اس کی حالت رفع میں ہوتی ہے. اٹیچ ضمائر جب بھی آ جائے تو بس آپ کو کچھ نہیں سوچنا، وہ جو اٹیچ ضمائر ہے وہ اس کا اسم بن جائے. جملہ اسمیہ کے اندر اگر منفی اس کو بنانا ہو تو اس کے لیے کچھ اسماء استعمال کیے جاتے ہیں. دو اسماء ہیں، ایک ماں اور ایک لا. ماں نان کنڈیشنل ہے، لا کنڈیشنل ہے. ماں اور لا دونوں ایک کام کرتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں جب داخل ہوتے ہیں تو ایک اعرابی تبدیلی لاتے ہیں، اور اعرابی تبدیلی یہ لاتے ہیں کہ خبر کو حالت نصب میں، جب خبر کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں تو پھر اس جملہ اسمیہ کا مبتدا نہیں رہتا، بلکہ وہ اس ماں یا لا کا اسم بن جاتا ہے، اور خبر جو ہے وہ ماں یا لا کی خبر بن جاتی ہے. لا کنڈیشنل ہے. لا کنڈیشنل کیا ہے کہ لا لازمن نکرہ مبتدا کے پتا، نکرہ مبتدا پہ داخل ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مبتدا کے نکرہ بھی ہوتا ہے. میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے، کبھی کبھار نکرہ ہو سکتا ہے. نکرہ آنے کی 7 صورتحال ہیں. آپ کے سامنے 4 صورتحال میں نے آپ کو بتائی تھی. سب سے پہلی کہ جملہ دعائیہ ہو، ایسا جملہ ہو جو دعا سے شروع ہوتا ہو. میں نے آپ کو اس کی 2 ایگزامپل دی تھی قرآن مجید سے، سلام علیکم ویل للمطففین. دوسری کنڈیشن اس کی یہ ہے کہ مضاف ہو. آپ کو معلوم ہے کہ مرکب اضافی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، مضاف و مضاف الیہ. تو مضاف ہوتا ہی وہ ایسا اسم ہے جس کا الف لام بھی نہ ہو، جس کا اعراب بھی ہلکا ہو تو نکرہ کہلائے گا. تو مضاف ہو تو وہ بھی نکرہ اسم کہلاتا ہے. اور تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ مبتدا کو مؤخر کر دیا جائے. یعنی مبتدا کو مؤخر کرنے کا مطلب ہے کہ خبر کو مقدم کر دیا جائے. ایسی صورت میں مبتدا جو ہے وہ نکرہ آ سکتا ہے. لیکن اب آپ کے سامنے کوئی اسم آئے گا نکرہ ہوگا تو آپ کا پہلا ذہن جائے گا کہ یہ خبر ہے. لیکن اب آپ کو پتہ چل گیا کہ مبتدا نکرہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو مبتدا نکرہ کی پہچان کیا ہے؟ مبتدا نکرہ کی پہچان یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کو ہمیشہ ایک شبہ جملہ ملے گا. شبہ جملہ کس کو کہتے ہیں؟ شبہ جملہ کہتے ہیں مرکب جاری. مرکب جاری یعنی جار مجرور کو، یا ایسا مرکب اضافی جس کا مضاف جو ہے وہ ظرف ہو. تو یعنی اس کو شبہ جملہ کہتے ہیں. اور شبہ جملہ آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا کہ متعلق بن گیا، یہ اس کی پہچان ہوتی ہے. لیکن لا کے ساتھ جب ہم نے کہا کہ مبتدا نکرہ ہونا چاہیے، تو پھر ایسی صورت میں جب لا کے ساتھ اگر آئے گا تو پھر لا کیا کرتا ہے کہ مبتدا کو مؤخر کرنے سے روک دیتا ہے. لا خوف علیہم، نہیں ہوگا ان پہ کسی قسم کا خوف. نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے ایک اور اسما ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، جو انا، جو حروف مشبہ بالفعل ہے، اس کا ایک لائٹر ورژن ہے جس کو ہم ان کہتے ہیں. ان قرآن مجید میں جو ہے وہ 4 طریقوں سے استعمال ہوا ہے، جس میں سے ایک طریقے یہ ہے کہ اسے نفی کے طور پہ استعمال کیا جائے. لیکن نفی میں لانے کی پہچان کیا ہے کہ جب بھی ان نفی کے طور پہ استعمال ہوگا تو لازماً اس کے اوپر خبر سے پہلے الا داخل ہوگا. اب الا کیا چیز ہے اس کو سمجھنے. الا قرآن مجید میں 2 مفہوم میں استعمال ہوا. یا تو الا استعمال ہوا ہے حصر کے طور پہ، یا الا استعمال ہوا ہے استثناء کے. پتہ کیسے چلے گا کہ الا جو ہے وہ نفی کے لیے آیا ہے، اپنا حصر کے لیے آیا ہے، یا الا جو ہے وہ استثناء کے لیے آیا ہے؟ تو یاد رکھنے اگر جملہ پازیٹو ہو، جملہ اگر پازیٹو ہوگا تو وہ ہمیشہ استثناء کا مفہوم دے گا. ان آ گیا، ان نفی کے لیے پہچان کیا تھی؟ الا تھی. اس کا مطلب الا یہاں حصر کا مفہوم دے گا. حصر کس کو کہتے ہیں؟ حصر کہتے ہیں کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے باندھ دینا، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ کلوز کر دینا.
حسر کا مفہوم پیدا کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ شروع میں نفی لائیں، بعد میں الا داخل کریں۔ اچھا، اللہ کی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ جب داخل ہوتا ہے اور اللہ سے پہلے اگر ما نفی داخل ہو جائے یا لا نفی داخل ہو جائے تو ما اور لا کرتے کیا ہے، خبر کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی وجہ سے ما اور لا کا جو عوامل ہے، اثر ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، خبر کو پھر وہ حالت نصب میں نہیں لے جاتا۔ اثر میں مفہوم پیدا کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر، مبتدا معرفہ خبر نکرہ، مبتدا اور خبر کے درمیان ایک حالت رفع کی ضمیر کو لایا جاتا ہے، اور وہ حالت رفع کی ضمیر جو ہے وہ مبتدا کے موافق ہوتی ہے اور اس کو لایا جاتا ہے، اور خبر کو جو ہے وہ معرفہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے خبر کے معرفہ ہونے کی وجہ آگے کے خبر معرفہ کب ہو سکتی ہے، لیکن قرآن مجید کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے کہ بعض دفعہ آپ کو مبتدا بھی معرفہ ملے گا اور خبر بھی معرفہ ملتی ہے، لیکن جو بیچ میں حالت رفع کی جو ضمیر ہوتی ہے، جس کو ضمیر الفصل کہتے ہیں، وہ موجود نہیں ہوتی۔ جیسے قرآن مجید کی اگزامپل ہے اللہ الصمد یا ذالک الفوز الکبیر۔ اب ان دونوں جگہوں پہ جو ہے وہ جو ضمیر الفصل ہے وہ موجود نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن میں آپ کو پتا ہے کہ اگر مبتدا اور خبر بھی اگر معرفہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں ایک ضمیر الفصل ہے، تو وہ ضمیر الفصل حذف ہو سکتی ہے۔ اثر کا مفہوم پیدا کریں گے، ترجمہ کریں گے تو آپ اثر کے مفہوم یعنی ہی کا مفہوم ضرور لے کے آئیں گے۔ حسر کے لیے کلمہ حسر بھی استعمال کیا جاتا ہے، جسے انما کہتے ہیں۔ انما بیسکلی انا اور ما کا ایک مرکب ہے، لیکن یہ پورا ایک کلمہ ہے، یہ بذات خود ایک کلمہ ہے۔ انا اور ما کا مرکب سے نہیں لیجیے گا، انما بذات خود ایک حسر کا مفہوم دیتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے یقیناً صرف۔ یہ بھی حسر کا مفہوم پیدا کرتا ہے۔ جملہ اسمیہ کو اگر سوالیہ بنانا ہو تو دو قسم کے استفہام، سوالیہ کو استفہام کہتے ہیں۔ استفہام، دو قسم کے استفہام آپ کے سامنے آئیں گے۔ پہلا جو استفہام آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں حرف استفہام، اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ اسماء استفہام۔ حرف استفہام اور اسماء استفہام میں فرق کیا ہے؟ حرف استفہام ان استفہام کو کہتے ہیں، ان سوالیوں کو کہتے ہیں جس کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جاتا ہے، وہ صرف دو ہی ہیں، الف کے اوپر فتح آ یا ال۔ جبکہ اسماء استفہام یہ 9 ہے، اسماء ہے، اسماء استفہام ہے، یہ جملے کے اندر مبتدا بن کے آتے ہیں، یہ جملے میں مبتدا بن کے آتے ہیں۔ ہر اسماء کا اپنا ایک معنی ہے، اسی معنی کے حساب سے وہ چلتے ہیں۔ 9 ہیں، اس 9 میں سے جو ایک ہے ایون، وہ منصرف ہے، جبکہ باقی تمام کے تمام مبنی ہیں۔ ایو ایک ایسا اسماء استفہام ہے جو ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے، جبکہ ایک اور اسماء کیفہ ہے، یہ بھی استفہام ہے، لیکن یہ مبتدا بن کے نہیں آتا، یہ خبر بن کے آتا ہے۔ اسماء استفہام کے بارے میں ایک پہچان نوٹ کر لیں کہ اس کو ہمیشہ صدارت چاہیے، کیونکہ کچھ اسماء استفہام ایسے ہیں جو دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر آپ نے ندا پڑھی تھی۔ ندا کس کو کہتے ہیں؟ ہر زبان میں کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے ہم یا کہتے ہیں، یا حرف ندا ہے۔ ندا جس کی طرف دی جاتی ہے، جس کو پکارا جاتا ہے، اسے منادا کہتے ہیں۔ یہ منادا 3 صورتوں میں آ سکتا ہے۔ پہلی صورت مفرد ہو، مفرد ہوگا چاہے وہ مفرد نکرہ ہو یا معرفہ ہو۔ اگر اس سے پہلے اگر حرف ندا یا داخل ہوگی تو اس میں ایک تبدیلی آئے گی۔ تبدیلی کیا آئے گی کہ وہ اسما جس مفرد اسما پہ وہ داخل ہوا ہے، اگر اس پہ تنوین آتی ہے تو اس کی تنوین ڈراپ ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ جو ندا ہے، منادا جو ہے وہ معرف باللام ہو، یعنی اس پر الف لام داخل ہو۔ تو جب یا منادا یا حرف ندا منادا معرف باللام پہ داخل ہوتا ہے تو پھر ایک منادا اور ندا حرف ندا کے بیچ میں ایک تنبیہ لے کے آتے ہیں۔ وہ تنبیہ اگر مذکر ہوتا ہے تو ایو ہا کی آتی ہے، اور اگر وہ مؤنث ہوتا ہے تو ایو تو ہا کی آتی ہے۔ تیسری چیز جو قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے کہ یہ حرف ندا جو ہے وہ مرکب اضافی پہ داخل ہوتا ہے، یعنی مضاف کے اوپر داخل ہوتا ہے۔ مضاف پہ جب داخل ہوتا ہے تو پھر ایک اعرابی تبدیلی لاتا ہے، اور تبدیلی کیا لاتا ہے کہ مضاف کو وہ حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے کہ اسم جو ہے مضاف حالت نصب میں ہوتا ہے اور آپ کو کوئی عوامل بھی نظر نہیں آتا، تو آپ کے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے کہ اس سے پہلے اس کی جو یا حرف ندا ہے وہ موصوف ہے،
जिसकी एग्जाम्पल है रब्बना। रब्बना तर्जुमा करते हैं ए हमारे रब। इसी तरह से रब्बी है, रब्बी की बड़ी खूबसूरती है कुरान मजीद के जो पैटर्न के हिसाब से आपको मिलेगा कि इसके अंदर इसकी या मुतकल्लम भी हज़फ कर दी जाती है और उसकी या हर्फ निदा भी हज़फ कर दी जाती है। निदा जब भी आएगी उसका एक जवाब निदा होगा, जवाब निदा कोई जुमला होगा उमूमन, और जवाब निदा बेसिकली किसको कहते हैं कि जिसको पुकारा जाए और पुकारने के बाद जो कुछ उसको कहा जाए, पुकारने वाला जो कुछ उसको कहेगा वो उसकी जवाब निदा। मौसूला के हवाले से आपने एक चीज पढ़ी थी कि मौसूला कुछ तो अस्मा ऐसे हैं जो कहलाती है, इसमें मौसूला है, जैसे अल्लजी है, अल्लती है, अल्लजीना है, अल्लाती है। और इसके अलावा जो इस्तफाम आपने पढ़े थे उसके अंदर दो ऐसे इस्तफाम है जो कि मौसूला बन सकते हैं, माँ और मन। मौसूला क्या करता है, इबहाम होता है, उस इबहाम को दूर करने के लिए उस मौसूला को एक सिला चाहिए। सिला किसको कहते हैं, सिला कहते हैं या किसी जुमले को या शुभ जुमला। जुमला दो ही हो सकते हैं, या जुमला इसमिया होगा या जुमला फेलिया होगा, और शुभ जुमला आपको पता है किसको कहते हैं, मुरक्कब जारी होगा या ऐसा मुरक्कब इजाफी होगा जिसका मुदाफ जो है वो ज़र्फ। मौसूला को हमेशा सिला चाहिए, मौसूला के इमीडिएटली बाद आपको हमेशा सिला मिलेगा। और एक बात मैं आपको एक टिप दे दूं कुरान मजीद के हवाले से कि 99% आपको जो सिला मिलेगा वो जुमला मिलेगा, वो जुमला जुमला फेलिया मिलेगा जो आपने भी पढ़ा नहीं है। इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे। सिला और मौसूला मिलके कुछ ना कुछ बनते हैं। सिला और मौसूला मिलके जो है मुब्तदा बन सकते हैं, या सिला मौसूला मिलके खबर बन सकते हैं, या सिला मौसूला मिलके सिर्फ बन सकते हैं, या सिला मौसूला मिलके फाइल बन सकते हैं, मफूल बन सकते हैं, हाल बन सकते हैं, तमीज बन सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं। जो चाहें आप उसको बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा मौसूला कभी भी कोई अकेला काम नहीं करेगा। जब भी आपको मौसूला मिलेगा आपने आगे उसका सिला ढूंढना है, उस सिला की तरकीब पहले बनानी है, फिर सिले को जो है आपने मौसूला के साथ जोड़ना है, और फिर आपने देखना है कि वो जुमले के अंदर क्या हैसियत से, किस हैसियत से वो सिला और मौसूला आया है। एक और आखिरी चीज जो आपके साथ पढ़ी थी वो पढ़ी थी इसमें तब्दील। इसमें तब्दील किसको कहते हैं कि कुछ ऐसे औजान है जो किसी की सिफ्त के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और उस सिफ्त का मुकाबला किया जाता है किसी दूसरी कैटेगरी से, किसी दूसरी चीज के साथ, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसकी बरतरी, उसकी ज्यादती। ये जो बरतरी होती है ये दो किस्म की हो सकती है, या तो ये कुल्ली होगी, या तो वो कुल्ली होगी जिसको आप सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, या वो जुज़वी होगी जिसको आप कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। इसमें तब्दील खबर बन के आएगी जुमला इसमिया में हमेशा, और पहचान क्या है कि वो ये कुल्ली आई है या जुज़वी आई है, बहुत सादा बहुत आसान सी पहचान है। अगर वो जुज़वी आई है तो हमेशा इसमें तब्दील के बाद आपको मिन की प्रपोजिशन मिलेगी, और अगर वो कुल्ली आई है तो वो हमेशा मुदाफ बन के आएगा, यानी मुरक्कब इजाफी। मेरे ख्याल में आपके 3 महीने के कोर्स को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की कि 25 और 10 35 इसमें 2 मिनट निकाल दे, 33 मिनट में कवर कर दें। तो मेरा इतना हक तो बनता है कि मैं जाके एक गिलास पानी ले आऊं, और इस दौरान अगर कोई सवाल है आपके पास तो पूछे, मैं जरा पानी। सर ने आगे आ देना भाई, सर से को इतना ही पिछला ही काफी है। हाँ छुट्टी करा दें। तो आप कहे ना कुछ, आप भी जरूरत क्या करे, हर दफा मैं बोलती रहती हूँ। मैं बोल दूं, मतलब बोल तो दूंगी, लेकिन अब बाकी साथ देना। मैं छुट्टी, डॉक्टर्स की ज्यादा मानते हैं इसको हम लोग को रिवाइज करना चाहिए ना रेगुलरली। ये पीछे सब फेल शुरू हो जाएगा तो इसमें कंफ्यूजन फिर हम लोग की पड़ी रहेंगी। हम रमजान में रिवाइज करेंगे ना इंशाल्लाह अपने तौर पे। अच्छा खालदा जी को क्लास लेनी चाहिए हमारी। खालदा जी दूसरी वाली क्लास लेती हैं हम लोगों की, कौन सी लेती हैं? जो क्लास होती है ना वो लेती है खालदा जी। कौन सी क्लास लेती है? क्लास लेती है ना क्लास, ये वाली क्लास लेती है जी। किसी के पास कोई सवाल, किसी के पास कोई अशकार, सोफिया जी, बलोच साहिबा, आयशा जी, कायरा जी, सारा जी, किसी के पास कोई सवाल है?
नहीं रिक्वेस्ट है. जी, हुक्म करें. आज छुट्टी कर लें. अरे अल्लाह अकबर. सर आपने पैकिंग नहीं सर करनी? पिछला रिवाइज करने के लिए इन्हें कुछ टाइम चाहिए. देखिए बात ये है कि मैं तो आज चाह रहा था, क्योंकि मैंने तो पैकिंग कल से शुरू करनी, मैंने नहीं करनी की पैकिंग. पैकर्स आएंगे वो खुद पैकिंग करेंगे, मैंने कुछ नहीं करना. लेकिन तभी सर मैं आपकी आप ट्रैवलिंग आराम नहीं से- है, आपने ट्रैवल भी तो आराम कर से सबकी पैकिंग होनी है. नेक्स्ट वीक से, सर को कोई दिक्कत नहीं. क्योंकि हो सकता है हाईली पॉसिबिलिटी है कि शायद आज की क्लास तो मतलब थी, कोशिश करूंगा कि वेडनेसडे की भी हो जाए, लेकिन उसके बाद हो सकता है शायद क्लास ना हो सके. और मैंने कहा था कि रमजान में भी क्लासेस तो मैं करता ही नहीं, तो एक वक्फा आ जाएगा. लेकिन अगर आप छुट्टी करना चाहते हैं तो मुझे तो कोई मसला ही नहीं. सर इसका एक सजेशन ही है. आप एक तो ये बता दें कि इसको हम लोगों ने भी इसमें अगर फॉर एग्जांपल जैसे कंप्लीट हो गया सारा, तो इसको हम कैसे रिवाइज करें और करते रहें, यानी रिवीजन के वो ये बता पहले तो दें. ये बताएं क्या चीज कंप्लीट हो गई है. सर आपने इसम कहा ना कि कंप्लीट हो गया है. इससे मैं आपको एक बात बता दूं कि इस तरह से समझ लें कि कुरान मजीद में जितना इसम आया है ना, कुरान मजीद में जितना इसम आपके पास आया है, उस हवाले से आप ये समझ लें कि आप तकरीबन 90% आपको कवर कर, 90% आपका इसम कवर हो चुका है. सर उसको रिवाइज करने की वो बता दें कोई, जैसे आप देखिए तो सबसे बेस्ट तरीका रिवाइज किस तरह करने करते का, जाएं? सबसे बेस्ट तरीका, आप तो डॉक्टर है ना, जी सर. डॉक्टर के लिए सबसे ज्यादा रिवाइज करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? रट्टे ही मारते जाते हैं और फिर उसको करते हैं, वो तो रट्टे अप्लाई मार करते देते हैं, हैं. अप्लाई करते हैं, वो अप्लाई चीजें करते याद हैं. रहती हैं. आप जी जो है वो हम जैसों के ऊपर अपने तजर्बे करते हैं. पढ़ के ही करते हैं सर, तजर्बे नहीं कर. मेरे कहने का मतलब तजर्बे करते हैं ना हम जैसे लोगों के ऊपर. हमें क्या पता कि हमें क्या है, आपने जो कह दिया हमने मान लिया. तो कहने का मकसद ये है कि बेस्ट चीज जो है आपके लिए वो कुरान में, बेस्ट चीज है कुरान में. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. ऐसा करें कि कोई भी सूरत निकालें. अभी ऐसा करें सूरह फातिहा निकालें, ठीक है, अपने सामने जी सूरह फातिहा निकालें. ठीक है, मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने करना किस तरह से. और मेरे इस तरीके को अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने जो आपको तरीका बता दिया पत्थर की लकीर है, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता दूं. ठीक है, और आप इसको आजमाएं, इंशाअल्लाह ताला बिस्मिल्लाह आपकी बहुत चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे. दो चीजें ज़हन में रखें. जी सर. पहली चीज तो ये समझ लें कि अभी आप जो है ना, आप इस चीज को भूल जाएंगे मुझे इसका ट्रांसलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा. जी आपको ट्रांसलेशन भी आएगा, आपको तरकीब भी आएगी, आपको समझ भी आएगा, और अल्लाह के अज़न से इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरी बहुत दुआएं आप सब तमाम लोगों के साथ. अल्लाह के अज़न से अल्लाह आपके दिलों को खुद खोलेगा. अल्लाह आप लोगों के दिलों को खुद खोलेगा. उससे किसी की जरूरत नहीं है. आपको किसी अनवर कामदी की, आमिर सुहेल की, डॉक्टर अब्दुल समी की, नुमान अली खान की, बड़े से बड़े जितने भी मौजूद है, किसी की आपको जरूरत नहीं है. अल्लाह खोलेगा. अल्लाह का कलाम है. मेरा ये फर्म बिलीव है. मेरे उस्ताद नाराज हो जाते हैं जब मैं स्टेटमेंट देता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ ये मान लें, ये हकीकत है. मैंने कितने अरसे तक ये किताबें पढ़ता रहा, लेक्चर सुनता रहा, पता नहीं क्या क्या करता रहा, लेकिन खोला अल्लाह ने. लेकिन अल्लाह का तरीक़ेकार बड़ा खूबसूरत है. अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान मजीद में भी है, आपने खुतबों में भी सुना होगा, और लेकिन हमारी इंटरप्रिटेशन गलत है. आपने पढ़ा होगा कुरान मजीद में अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देगा, जिसे चाहे गुमराह कर देगा. ऐसे ही पढ़ा है, जी. इसी तरह से पढ़ते हैं. मुझे बताइए, अगर अल्लाह ने अपने ऊपर ले लिया तो फिर आपको तो कुछ होना ही नहीं चाहिए. Why you need to be blamed? मुझे बताइए, फिर तो ब्लेम आना ही नहीं चाहिए. आप बंदों को भी तो आजमाते हैं. नहीं, मेरा सवाल आप बंदे मान लीजिए, मेहनत आप कर बहुत रहे हैं कर कि जाती है. मेरा कोशिश- सवाल बहुत सिंपल है. कोशिश का सवाल है ना. कितना कोशिश करता भी है नहीं है ना, कितना. मेरा तो कोशिश भी नहीं कर रहा है. जी जी जितनी एक वो सवाल है आप. आपसे, एक प्राइमरीली एक सवाल है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह जिसे चाहेगा हिदायत देगा और अल्लाह जिसे चाहेगा गुमराह करेगा, तो फिर मेरे ऊपर तो कुछ ब्लेम बनना ही नहीं चाहिए. ऐसा ही है. लेकिन बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को एक ऐसी मखलूक बनाया, सिर्फ इंसान और जिन्नात को, जिनको उसने इख्तियार दिया है.
اللہ सुब्हानहू व तआला ने हमें इख्तियार अता किया है। बात समझ रहे हैं? अल्लाह ताला ने वो इख्तियार हमें दिया है किसी चीज को करने या ना करने का, और बुनियादी इख्तियार अल्लाह ने जो हमें दिया है वो है हमारा इरादा। हमारे पास अगर किसी इंसान के पास कोई चीज है ना, वो सिर्फ है इरादा। आपने किसी चीज को करने का इरादा किया, अल्लाह ताला फिर उसके रास्ते बनाता है। अगर आज आप सोच ले, आज आप ये सोच ले कि यार मैंने शराब पीनी है, आज अगर आप ये सोच लें कि यार मैंने शराब पीनी है, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपको अगले 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी शराब पीने की मिल जाएगी। जी, इंसान फाइंड आउट ही कर लेते हैं खुद। यही मैं कह रहा हूँ ना। तो आपने बेसिकली अपना इरादा करना है, आपका इरादा है, चाहे वो इरादा अच्छा है या बुरा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा फ़इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, चाहो तो तुम शुक्र करो, चाहो तो तुम कुफ्र करो। अल्लाह ताला उसको हिदायत देता है जो हिदायत लेना चाहता है। अल्लाह ताला उसको हिदायत देता है जो हिदायत लेना चाहता है। अल्लाह ताला फरमाता है वो तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिक। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जिल्लत देता है। मैं इस आयत को हमेशा इस मफहूम से पढ़ता ही नहीं, मैं इस आयत को इस मफहूम से पढ़ता हूँ कि जो इंसान चाहता है इज्जत पाना, अल्लाह उसे इज्जत देगा। कैसे देगा? अल्लाह ने उसका तरीक़ेकार बताया। जो चाहता है जिल्लत पाना, अल्लाह ने उसका तरीक़ेकार बता दिया है कि कैसे जिल्लत पाई जाती है, वो उस तरह से जिल्लत पाएगा। अल्लाह के ऊपर कोई भी चीज नहीं है, ये याद रख लीजिएगा। और अल्लाह ताला बहुत वाज़ेह अल्फाज में सूरह निसा में कहता है कि तुम पे जो भी खैर आती है वो हमारी तरफ से आती है, मिन इंदल्लाह, और तुम पे जो भी बुराई आती है वो तुम्हारे अपने करतूतों से आती है। और जब मैंने ये आयत पढ़ी थी तो फिर मुझे वो शेर समझ में आ गया था कि हाँ, अपनी तबाही में फकत हाथ है अपना, कुछ इसमें नसीबों का मेरे फेर नहीं है। तो हम जो हर चीज डाइवर्ट कर देते हैं, टर्न अराउंड कर देते हैं, ये बड़ी अजीब सी बात है। अल्लाह ताला आजमाता जरूर है, आजमाना एक अलग चीज है। आजमाना, अल्लाह ताला आजमाता भी अपने खास लोगों को है, ये याद रखिएगा। हम जिस चीज को आजमाइश कहते हैं ना, वो आजमाइश तो आई नहीं है अभी तक, और अल्लाह ना करे कभी आए। आजमाइश तो ये आई नहीं है हमारे ऊपर, हमने तो आजमाइशें देखी ही नहीं है। हम तो अब खाने को नहीं मिला, हमने कहा यार ये तो आजमाइश हो गई, रहने को नहीं मिला, हमने कहा ये आजमाइश हो गई। ये आजमाइशें नहीं है, ये तो अल्लाह का एक सिस्टम है, अल्लाह का एक सिस्टम है। क्योंकि आप अपनी मर्जी से दुनिया में पैदा हुए। मुझे बताइए आयशा जी, सोबिया जी, क्या आपकी ख्वाहिश थी कि आप फलाने के घर में पैदा हो सकती थी अपनी मर्जी से? नहीं। आप अपनी, क्या आपने अपने पेरेंट्स को अपनी मर्जी से चूज किया? नहीं। आपने अपने बहन भाइयों को चूज किया? नहीं। मुझे बताइए, आपने स्कूल या कॉलेज तो शायद अपनी मर्जी से चूज कर लिया हो, क्या आपने उस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के कोलीग्स अपनी मर्जी से चूज किए? नहीं, कभी नहीं। आपको क्या पता कौन आपके साथ आके बैठेगा? स्कूल भी बाय किस्मत है, बाय चांस है कि स्कूल भी मिले। नहीं है किस्मत, चांस नहीं है। अब आप आ जाते हैं सऊदीया से पाकिस्तान, कुदरत का काम है ना। नहीं खालदा जी, हर चीज को इस तरह से नहीं डालते। हर चीज को इस तरह से डाले ना तो फिर आप सारे काम छोड़ दें, फिर आप अपने टेबल कोशिश करना था। हज़रत अली का कॉल है, कोशिश करें। उसी लिहाज से आपको समझाना चाह रहा हूँ, फिर आप उस चीज को डालें। कोई चीज आपके पास नहीं है, आपके पास जो चीज है वो सिर्फ और सिर्फ इरादा है। अल्लाह ताला ने आपको जो चीज बख्शी है वो दी है इरादा, और उस इरादे की फिर आपने कोशिश करनी है, और कोशिश उस डायरेक्शन में करनी है जो डायरेक्शन मतलूब है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट, और आप ये करेंगे, मैं आपको सच कहता हूँ, और इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, मैं देखें जब अपनी क्लास शुरू करता हूँ तो मैं आपके साथ दुआ भी क्या पढ़ता हूँ, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ पढ़ा करें, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम मिन खैर, आपके लिए आसानियां पैदा करें। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह हमारी गिरा खोल दे। जिस दिन ये गिरा खुल गई, जिस दिन ये गिरा खुल गई, आप नोट कर लें तमाम लोग, जिस दिन ये गिरा खुल गई, आपके सामने वो चीजें आपके सामने खुल के आ जाएंगी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकेंगे। फिर आप हर चीज को कुदरत पे, और आप हर चीज को उस पे नहीं डालेंगे, आपको अंदाजा होगा। अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ी अजीब और गरीब मखलूक बनाया, बड़ी अजीब और गरीब, बहुत स्पेशल मखलूक है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह शूरा के अंदर कि मैंने इसको अपने हाथों से बनाया। अब अल्लाह के हाथ कैसे होंगे हमें नहीं मालूम,
اللہ کے یہ ہاتھ کیسے ہوں گے ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کے بہت سارے عالم ہیں، اللہ کے بہت سارے عالم ہیں، جس میں سے دو عالم کو ہم جانتے ہیں، ابھی تک ہم دو ہی عالم کو جانتے ہیں، ایک عالم خلق ہے جس میں دنیا، اور ایک عالم امر ہے۔ عالم امر میں بھی ہم صرف اب تک تین چیزوں کو جان سکے، ہمیں نہیں پتا عالم امر میں اور کیا کیا چیزیں ہوں گی، لیکن ہمیں آج تک ہمارے پاس سامنے صرف تین چیزیں ہیں یہ عالم امر۔ عالم امر کی پہلی چیز ہے قرآن، عالم امر کی دوسری چیز ہے فرشتے، عالم امر کی تیسری چیز ہے روح۔ انسان ایک واحد ایسی مخلوق ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں عالم کی چیز کو ڈالا ہے، عالم خلق مٹی اور عالم امر روح۔ اسی لیے انسان جب مرتا ہے تو عالم خلق کی چیز اس دنیا میں مٹی میں دفن ہو جاتی ہے، اور عالم امر کی روح کی چیز اپنی جگہ پر جاتی ہے۔ کہاں جاتی ہے ہمیں نہیں پتا، کہاں جاتی ہے ہم نہیں جانتے، لیکن عالم امر کی چیز اپنی جگہ پہ جاتی ہے۔ انسان کہلانے کا حقدار صرف وہ شخص ہے جو اپنی عالم امر کی چیز کو زندہ رکھے۔ یاد رکھ لیجیے گا میری بات، انسان کہلانے کا حقدار صرف وہ شخص ہے جو اپنے عالم امر کی شے کو زندہ رکھے، نہیں تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جانور نہیں ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے، یہ دیکھتے ہیں، ان کا دیکھنا بھی دیکھیں نا، ایک جانور دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے، بس دیکھتا ہے، صرف سنتا ہے، صرف سنتا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ انسان جب دیکھتا ہے، سنتا ہے تو افئدہ اس کا وہ اپنے دل میں لے کے جاتا ہے۔ یہ دماغ جو ہے تو پروسیسر ہے، پورے دماغ کو عربی میں کہتے ہیں مخ، دماغ کو عربی میں کہتے ہیں مخ، اور پورے قرآن میں مخ کا لفظ نہیں ہے کہیں۔ دماغ از اونلی اے پروسیسر، اصل چیز تو آپ کے یہ ہے افئدہ، ہر چیز آپ کے قلب، آپ کے دل سے ریلیٹ کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی ہے وہ کہاں نازل ہوتی تھی؟ قلب مبارک میں نازل ہوتی تھی۔ اور یہ روح جو شے ہے، اس کے بارے میں ہمارے استاد محترم ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ کہیں اسی قریب ہے، کہیں یہ دل کے قریب ہے، دل کے آس پاس ہے، دل کے اندر ہمیں نہیں معلوم، یہ ہے اسی طرح۔ تو انسان کہلانے کا حقدار بھی صرف وہی ہے کہ جو اپنے آپ کو، اپنی روح کو زندہ رکھے، اور انسان کی روح زندہ کرنے کے لیے آپ کو جب اپنے فطرت سلیمہ ہے نا، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پیچھے جو ہے پردے لگے ہوئے ہیں، پردے لگے ہوئے، پردہ لگا ہوا ہے نا۔ اب مجھے بتائیے باہر کی روشنی تو آ نہیں رہی، اس میں کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ یہ پردہ لگا ہوا ہے۔ میری فطرت سلیمہ جو نا اس میں مست ہے، باہر کی روشنی آتی نہیں، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے اس کو صاف کرنے کے لیے مجھے اس پردے کو ہٹانا پڑے گا، اس پردے کو ہٹانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر سب کچھ ودیعت کی ہے، ہر چیز ودیعت ہے۔ آدم کو جب نام دیے تھے نا، آدم کو جو نام سکھائے تھے، اس میں قیامت تک جو کچھ ہونا ہے وہ آدم کو بتا دیا تھا، اور سید آدم کے ذریعے ہم سب کے اندر ودیعت وہ موجود ہے۔ جیسے جیسے انسان اپنی فطرت کو صاف کرتا رہتا ہے، ایکسپلور کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے آپ دنیا میں دیکھیں، آپ کو جو لوگ ملتے ہیں وہ کچھ لوگ کیسی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، ہے نا، کچھ لوگ کیسے کیسے بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ آپ سوچیں، کسی نے جہاز ایجاد کر دیا، کسی نے فلانی چیز ایجاد کر دی، کسی نے فلانی میڈیسن ایجاد کر دی، کسی نے فلانی چیزیں ایجاد کر دی، کہاں سے کی، کہاں سے کی؟ وہ اپنی فطرت کو اتنا صاف کرتے چلے گئے، ارریسپیکٹو کہ وہ مسلمان ہے کہ غیر مسلمان ہے، ارریسپیکٹو، فطرت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اور یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا یہ ہدایت ہے مومنوں کے لیے، اللہ نے کہیں نہیں کہا۔ تو واٹ یو پیپل نیڈ ٹو ڈو، صرف اس کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو کریں، دس از دا بیسٹ۔ آپ کو اپنی جتنی ایکسرسائز کرنی ہے، جتنی پریکٹس کرنی ہے، اس سے کریں۔ اب آپ سورہ فاتحہ کھولیں، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کرنا کس طرح۔ کھولیں، سب کے پاس مصحف ہے، کھولیں۔ صوفیہ جی تو لگتا ہے موڈ میں ہی نہیں ہے پڑھنے کی۔ صرف صوبیہ کو بلیم نہ دیں، ہم سارے ہی اس میں شامل ہیں۔ مطلب آپ تو چلتی پھرتی استاد ہیں، آپ نے تو شکایت نہیں کی۔ صوفیہ جی نے کہا نہیں پڑھنا، بابرا جی نے کہا، بابرا جی نے فوراً مجھے کہہ دیا کہ آپ جا کے بیکنگ کریں۔ ایسا نہ ہوا کہ بابرا جی نے مجھ سے کہا کہ سر آپ بے فکر رہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آج بابرا جی موجود ہی نہیں ہے، ابھی تو آواز آئی تھی اس کی، کہاں ہیں وہ؟ سر میری تھی۔ اچھا آپ کی تھی، سوری مجھے کوئی کہے گا سر آپ اکیلے ہیں، ہم آ کے آپ کی کچھ پیکنگ کر دیتے ہیں۔
سر آپ بھی دوسرے ملک میں ہیں نا مسئلہ یہ ہم چاہتے ہیں ریسٹ کریں. سر یہ دیکھیں سر میرے آپ بتائیں کون سے ایئرپورٹ پہ اترے ہیں؟ کیوں آپ نے مجھے وہاں سے اغوا کرنا ہے؟ میں ویلکم کروں گی جی. ارے ایسے کوئی انشاءاللہ آپ نے کہہ دیا بس آپ نے میرا دل جیت لیا. جی عائشہ جی سر آگے ہم بڑھیں. آپ ہمارے ملک میں آ رہے ہیں, ہمارے استاد ہیں, ہم ویلکم. میں آپ کے ملک میں نہیں آ رہا, یہ وہ میرا ہی ملک ہے. میں سال میں 4 تک بس آتا ہوں, ٹینشن نہ لیں آپ. کتنے سال بعد؟ میں 30 سال کے بعد رہا ہوں. اللہ سر خیریت سے آئیے گا, کرونا بہت زیادہ ہے. ارے اللہ خیر کرے گا. کرونا تو ہے لیکن کیا کریں گے, کرونا اپنی جگہ پہ, لیکن وہاں تو سارے میرے موجود ہیں. میرے والدین میرے وہاں, میرے بیوی بچے وہاں, میرے بہن بھائی وہاں, سارے آپ سارے جیسے اچھے اچھے ساتھی وہاں. شکر میں آ رہے ہیں اب آپ. جو لکھی ہے, جتنی لکھی ہے وہ تو ملے گی. سر کون سے شہر میں آ رہے ہیں؟ میں جی بولے. میرا ایک کویشچن تھا. جب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی انسان کے اپنے اعمال ہی اس کے آگے آتے ہیں, بیماری کو آپ کس زمرے میں ڈالتے ہیں؟ بیماری کس عمل؟ بیماری دیکھیں, بیماری جو ہے وہ کیا ہے, وہ تو اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے. اللہ کی طرف سے امتحان ہے. مجھے بتائیے کہ کون سے وہ نبی تھے جن کے اوپر بہت شدت سے بیماری آئی؟ حضرت ایوب. تو پھر مجھے بتائیے کیا کیا انہوں نے وہاں؟ شکر. شکر کیا. سب شکر, صبر اللہ شکر. تعالیٰ, میں نے آپ سے کہا نا, دیکھیں یہ جو کرونا ہے نا, میں آپ کو آنےسٹ اسٹیٹمنٹ دوں, یہ کرونا صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اللہ اس وقت پوری دنیا کے لوگوں سے ناراض ہے. کرونا جو ہے نا بیسکلی یہ اللہ ناراض ہے سب سے. اسی لیے ہر انسان سڑک پر جو ہے نا منہ چھپا کے گھوم رہا ہے. سڑک پہ جاؤ, کسی جگہ پہ رک جاؤ تو وہ الٹا آپ سے کہتا ہے آپ کا ماسک کدھر ہے, کہتا منہ مت دکھاؤ مجھے اپنا, ٹھیک ہے, منہ مت دکھاؤ مجھے اپنا. اللہ ناراض ہے. کوئی آدمی اللہ کی ناراضگی مٹانے کے لیے نہیں سوچ رہے. آپ احتیاط کریں, آپ سب کچھ کریں, ہر آدمی موازنہ تو کرے. کیا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ ایک بارش برسائے گا, ایک بارش برسا دے اللہ, یہ کرونا پرونا ٹرونا سب ختم ہو جائے گا, سب ختم ہو جائے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ایسی بیماری آئی کہ جس نے یہ صرف ختم نہیں کیا بلکہ دنیا کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا. کتنے لوگوں کی نوکریاں ختم ہو گئی, کتنے بزنس آرگنائزیشن سیٹ اپ ختم ہو گئے. آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی انڈسٹری, ایئر لائن انڈسٹری آلموسٹ ختم ہو گئی ہے, آلموسٹ ختم ہو گئی ہے. وہ ایمریٹس والے کو دیکھیں جس کے پاس جو ہے وہ ایک دنیا کی سب سے بڑی فلیٹ تھی 380 جہاز کی, وہ سارے اس کے گراؤنڈ ہو گئے. کتنے نمبر آف امپلائیز جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے. ہوٹل انڈسٹری آپ کی ختم ہو گئی, آپ کا ٹورزم انڈسٹری آپ کی ختم ہو گئی. آپ کے ریٹیل کے سٹورز پاکستان میں شاید اتنا امپیکٹ نہیں ہے, لیکن پوری دنیا میں ریٹیل کے سٹورز کی شاپس بند ہو گئی. بڑے بڑے نام, یہ ڈیبنم اور فلانے نے ڈھمکانے نے مارک اینڈ اسپینسر, جن کی 8 برانچز 10 برانچز 20 برانچز بڑے بڑے ملکوں میں ہوتی تھی, انہوں نے اس کو شارٹ کٹ کر کے 2 اور 3 آؤٹ لیٹس پہ آ گئے. سب ختم ہو گیا. لیکن بٹ آن دی ادر ہینڈ آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ کچھ چیزوں نے بوم کیا. کون سی چیز نے کیا؟ آپ دیکھیں یہ سینیٹائزر والی کمپنیاں بلینر سے بلینر چلے گی. آئی ٹیز کمپنیز آپ دیکھیں ملینر سے بلینر چلے گی. یہ زوم جس کا شیئر جو ہے وہ $2 کا نہیں ہوتا تھا, آج وہ $100s میں چلا گیا. ٹھیک ہے, ہر آدمی زوم استعمال کرتا. جو آپ کا آن لائن بزنس ہے, اس آن لائن بزنس کی وجہ سے کارٹون انڈسٹری وہ بوم کر دی. تو یہ تو نظام ہے. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مختلف طریقوں سے, یہ جو بیماری ہے یہ تو مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے اس سچویشن میں بھی میرا شکر ادا کرے. اور اس کی سب سے بیسٹ ایگزامپل میں ہمیشہ دیتا ہوں لوگوں کو سیدنا یونس کی, کہ سیدنا یونس کس سچویشن میں تھے؟ مچھلی کے پیٹ میں تھے. مچھلی کا پیٹ اندھیرا, کھپ اندھیرا, بدبودار جگہ, اس پیٹ کے اندر رہ کے انہوں نے اللہ کو وہاں سے یاد کیا اور وہ اسی طرح سے. سیدنا موسیٰ کو دیکھیں, سیدنا عیسیٰ کو دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں,
یہ جتنے بھی ہیں ہمارے انبیاء، یہ سب ہمارے لیے کیا ہیں؟ یہ مشل راہ تو ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنے زیادہ اپنے آپ کو ہم نے باندھ دیا ہے، حسر کر دیا ہم نے اپنے آپ کے اوپر کہ ہمیں چھوٹی سی چیز بھی جو ہے نا بہت بڑی لگتی. صبر کا مفہوم ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ہمارے لیے تو صبر، جس کو ہم صبر کہتے ہیں، آپ یقین مانیں میری نظروں بے بسی ہے. بے بسی کو ہم صبر کہتے ہیں. او جی دیکھو نکی ہو گیا، بیمار پہ ہے، یہ صبر نہیں ہے. اس کو صبر تھوڑی کہتے ہیں. وہ جی اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے. یہ صبر اگر ہے تو گلی کا کتا بھی کرتا ہے. یہ گلی کا جو کتا آوارہ گھوم رہا ہوتا ہے، اس کو ہڈی مل جاتی ہے تو کھا کر نہیں ملی تو کیا کرتا ہے؟ صبر ہی کرے گا نا. مجھے اگر ابھی مائک ٹائسن آ کر ایک تھپڑ مارے تو میں صبر ہی کروں گا نا. میں اس کا ہاتھ اٹھا سکتا ہوں اس کے اوپر؟ صبر ہی کروں گا، اور کیا کروں گا. یہ صبر نہیں ہے. صبر تو ہے رک جانا. صبر تو یہ ہے کہ آپ کے اندر طاقت ہو، اس کے باوجود بھی آپ اس سے رک جائیں. صبر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جن جن مراحل سے گزارے، اس مراحل پہ بھی صرف اللہ کے ساتھ اس کی یاد کو رکھنا. یہ صبر ہے. تو یہ بیماریاں اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں، یہ آئیں گی چلی جائیں گی. ہر چیز اپنے جو اس کی جو میں نے آپ کو اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب رحم کے اندر جب 120 دن ہو جاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں 4 ماہ کا عرصہ گزر جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے اس جو فیٹس ہوتا ہے اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے. یہ روح کون سی تھی؟ یہ روح وہ تھی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام روحوں کو دنیا میں آج قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ نے ان سے وعدہ لیا ہے. اللہ نے کیا کہا تھا؟ الستو ربی، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا. سب نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے. پھر ان تمام روحوں کو ایک کولڈ اسٹوریج میں ڈال دیا. اب جس کی دنیا کے اندر جب آمد ہوتی ہے تو وہ روح اس کی بھیجی جاتی ہے. وہ جب روح اس کی آتی ہے، اس کی ماں کے رحم کے اندر جب اس کی پھونکی جاتی ہے، تو اس وقت اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، وہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، یہ سب لکھ دیا جاتا ہے. ایوری تھنگ از ریٹن. جو کچھ لکھا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بدولت لکھا ہے. مجھے اور آپ کو نہیں معلوم. اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہے وہ ایز اٹ از لوح محفوظ میں موجود ہے. لیکن آپ کے لیے میں ایک بات بتا دوں کہ میرا اور آپ کا حساب اس لوح محفوظ کی کتاب پہ نہیں ہے. میرا اور آپ کا حساب کس کتاب سے؟ جو میں اور آپ خود لکھ رہے ہیں. اس وقت آپ خود لکھوا رہی ہیں نا. یہ جو دو بیٹھے ہیں لکھ رہے ہیں. میں جو بھی آپ سے جو بھی بات کر رہا ہوں، چاہے اگر میں جھوٹ کر رہا ہوں، سچ کر رہا ہوں، جو بھی کر رہا ہوں، یہ لکھ رہے ہیں. یہ ساری نوٹ ڈاؤن. اسی لیے بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب وہ بلائے گا تو پھر اللہ کیا کہے گا؟ اقرا کتابک. اللہ آپ کی کتاب آپ کے ہاتھ میں دے گا، وہ پڑھے گا. وہ پڑھے گا اقرا کتابک، پڑھ تو اپنی کتاب جو تم نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے. کفا بنفسک اليوم، کافی ہے تیرے لیے آج. اور پھر آپ سورہ کہف میں پڑھتے ہیں نا کہ یا لیتنی ما لی ھذا الکتاب. یہ کیسی کتاب ہے؟ اس میں ایک چھوٹی چیز، ایک بڑی چیز بھی جو ہے نا مسنگ نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حساب اس کتاب پہ کرے گا جو میں اور آپ خود لکھ رہے ہیں، خود لکھوا رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کتاب میں خود جو لوح محفوظ ہے اس میں کسی چیز کا فرق نہیں. اب آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیے کہ آپ کو اللہ نے اختیار دیے ہیں نا، اور آپ اس اختیار کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار، اللہ تعالیٰ نے آپ، یہ چوائس تھی نا آپ کی کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، کہ آپ نے انجینئر بننا ہے، کہ آپ نے اکاؤنٹنٹ بننا ہے، کہ آپ نے ایک سگر بیوی بننا ہے. یہ اختیار آپ کو پاس ہے. یہ اختیار آپ کے پاس ہے کہ آپ نے لوگوں سے تمیز سے بات کرنی ہے، بدتمیزی سے بات کرنی ہے. کسی نے آپ کو نہیں سکھایا. یہ اختیار آپ کے ہاتھ میں کہ آپ نے اچھے کام کرنے کہ آپ نے برے کام کرنے. یہ اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی زندگی کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا. یہ تمام اختیار آپ کے پاس ہے. کسی نے نہیں روکا، کوئی آپ سے نہیں کہہ رہا. یہ آپ کا اپنے اختیار میں ہے کہ آپ جو ہے حجاب کرنا چاہتی ہیں کہ نہیں چاہتی ہیں. کوئی آپ کو نہیں ٹوک سکتا، کوئی نہیں آپ کو روک سکتا. یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ نقاب لگانا چاہتی ہیں کہ نہیں لگانا چاہتی. کوئی آپ کو کچھ نہیں کر سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس تمام اختیارات آپ کے پاس ہیں. آپ اسے کریں، آپ اسے نہ کریں. آپ ہر کام یہ سوچ کے کریں کہ اس سے میرا رب راضی ہوگا. اور کن کام سے میرا رب راضی ہو سکتا ہے؟
تو پھر اللہ آپ کے لیے آزمائش دے گا، آزمائش کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کے درجات بھی بلائے گا. یاد رکھیے گا آپ، اللہ تعالیٰ جب آزمائش دیتا ہے اور جب وہ آزمائش میں پورا پڑھتے ہیں، پورا ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ اللہ ان کے درجات بھی بلند کرتا ہے. اللہ ان کے درجات بھی بلند کرتا ہے. سیدنا ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو آیت ہے بڑی خوبصورت، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا اور اس نے ہماری تمام باتوں کو پورا کیا. کیسے آزمایا آپ دیکھو، آپ سوچیں اس زمانے میں ہزاروں سال پہلے ابراہیم سے کہا کہ جاؤ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ جاؤ، چھوڑ کے آ گئے. انہوں نے کہا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، وہ اس کے لیے تیار ہو. آگ میں ڈالا گیا، ان کو جبرائیل آئے. جبرائیل نے کہا آپ حکم کریں، میں ابھی اس آگ کو ختم کر دیتا ہوں. آپ نے کہا نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، ختم بات. تو درجات کیسے بلند کیے اللہ نے؟ اللہ نے ان کو ناس کا امام بنایا، ناس کا، اس پوری دنیا کے لوگوں کا امام بنایا سیدنا ابراہیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے، سورہ مائدہ کی جو آخری آیات ہے، جس میں سیدنا عیسیٰ کا جو پورا مکالمہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز تمام لوگوں کو ننگ دھڑنگ اٹھایا جائے گا، بالکل ننگے اٹھایا جائے گا، اور سب سے پہلا لباس جو ہے نا سیدنا ابراہیم کو پہنایا جائے گا. سب سے پہلا لباس سیدنا ابراہیم کو پہنایا جائے گا. اور یہ جو لباس ہے نا، یہ لباس کی بڑی اہمیت ہوگی اس لباس کی. جس کا جتنا بڑا، یہ تو آج کے دور میں ہوتا ہے نا کہ وہ کسی کی شادی ہوتی ہے، کوئی بڑی بڑی پرنسس ہوں یا بڑی بڑی، تو پتہ چلا وہ اس کا جو گاؤن ہوتا ہے پیچھے سے پتہ چلا 6 میٹر کا، 8 میٹر کا، 10 میٹر کا، 20 میٹر کا، 100 میٹر کا. جتنے امیر لوگ ہوں تو پتہ چلا پیچھے سے 20 لوگ اس کے پیچھے سے اس کے جو بھی اس کا ڈریس ہے اس کو اٹھاتے ہوئے بھی آتے. جس کا جتنا بڑا لباس ہوگا اس کا اتنا بڑا لیول ہوگا. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت لمیٹڈ چیزیں دی ہیں جس سے رکنے کو کہا ہے. میں نے شاید اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کتنے رشتے جس سے اللہ نے کہا کہ شادی نہیں کرو. چند رشتے. بہن سے شادی نہیں کر سکتے، ماں سے شادی نہیں کر سکتے، بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے، بھتیجی سے شادی نہیں کر سکتے، بھانجی سے شادی نہیں کر سکتے، شادی شدہ عورت سے شادی نہیں کر سکتے اگر وہ آلریڈی کسی کے عقد میں. ٹھیک ہے، اپنی سوتیلی ماں سے شادی نہیں کر سکتے. ایک وقت میں 2 بہنوں کو نکاح میں نہیں لا سکتے. ایک وقت کے اندر بھتیجی اور پھوپھی کو اکٹھا نہیں اپنے نکاح میں رکھ سکتے. ایک وقت میں بھانجی اور خالہ کو اکٹھا نکاح میں نہیں رکھ سکتے. یہ چند رشتے اللہ نے کہا، اس کے علاوہ جس سے چاہو کر سکتے. لیکن اللہ نے ایک چیز بڑی واضح کی، میں یہ بات کرتا ہوں اور بانگ درا کرتا ہوں اور بڑے اس کے ساتھ کرتا ہوں. اللہ نے بہت واضح طور پہ کی، یہ جو تمہاری شادی ہے جو تم کر رہے ہو، وہ محسنات، یہ محسن کے ساتھ ہے، غیر مشافہات، یہ شہوت کے لیے نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ایک بڑا عجیب سا تصور ہے، تو بڑا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے بعض دفعہ کہ یہ ہماری کیسی سوچیں. ہمارے یہاں آدھے لوگوں کو اگر آپ پوچھ لیں، آدھے لوگوں کو اگر آپ لڑکوں کو پوچھیں یا 25 سال 26 سال 27 سال 28 سال 30 سال کے ایک آدھے مرد کو پوچھیں آپ اس سے کہ شادی کیوں کرنا چاہتے ہو یا تمہارا آبجیکٹو کیا ہے، تو یا تو اس کے پیچھے اس کی شہوت ہوگی یا اس کے پیچھے اس کی دوسری چیز یہ ہوگی کہ یار وہ گھر پہ میری بھی تو کوئی کھانے پکانے والی ہو یا کچھ ہو. یہ تو ہماری سوچ اور یہ ہماری اپروچ ہے. اللہ نے تو ایسا کہیں نہیں کہا آپ سے، اللہ نے تو کسی جگہ آپ سے نہیں کہا اس قسم کی بات. پورے قرآن میں مجھے بتا دیں کہیں لکھا ہے کہ، یا کوئی ایسی احادیث بتا دیں جس میں لکھا ہے کہ بیوی نے میاں کی کیا کیا خدمت کرنی ہے. اس نے جو اس کی خدمت کرنی ہے، جو اس کا روٹ ہے، وہ تو ایک ہی ہے کہ اس نے اس کو سکون پرووائڈ کرنا ہے. اب وہ چاہے وہ سکون اس کو وہ اپنی جسمانی ضرورت سے پرووائڈ کرے، وہ اس کو اس کے ساتھ اخلاقی طور پہ کرے، وہ اس کو کھلا پلا کے کرے، اس کو پیٹ کے ذریعے کرے، یہ اس کا کام. لیکن ہماری سوچ اور اپروچ، میں تو حیران رہ جاتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ ہم نے کیسی تعلیمات کی، ہم کس اس پہ جا رہے ہیں. یہ جو دین ہے، یہ دین تو اس نے جتنے بینیفٹ جو
خواتین کو دیے وہ تو دنیا کے کسی دین نے نہیں دی, کوئی دین دے ہی نہیں سکتا. یہ وہ قومیں تھیں جو اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے کے ساتھ زندہ دفنا دیتی تھی. یہ وہ قومیں تھیں اور اللہ نے انہی سے اس دین کو اٹھایا. تو اس میں تو اتنی خوبصورتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائیں کھانے پینے کی کون سی چیزیں منع کی. اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن اٹھا لے, صرف ایک سور کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس کو مت کھاؤ, اور میتتا یعنی جو مردار ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیشن بتا. اس کے علاوہ اللہ نے کہا جو کھانا کھاؤ طیب کھاؤ, خباثت سے پرہیز کرو. طیب کھاؤ, خباثت سے پرہیز کرو. اگر آج میں آپ کو یہ ثابت کر دوں عائشہ جی کہ چھپکلی حلال ہے یا چوہا حلال ہے, کیا آپ کھائیں گی؟ نہیں کھائیں گی. کیوں نہیں کھائیں گی؟ کیونکہ آپ کی فطرت اس کو اجازت نہیں دے رہی ہے. آپ کی فطرت اس کو اجازت نہیں دے گی, فطرت نہیں اجازت دے. لیکن اسی طرح سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بتا دی, جیسے مثال کے طور پہ گدھے کے بارے میں بتایا. تو گدھے کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود, آپ دیکھیں گدھے کی جو آواز ہے اس کو سورہ ملک میں شہیقن کا ہے. شہیقن جو ہے نا وہ دوزخ کی ایک آواز ہوگی جس کو گدھے کی آواز کے ساتھ وہ کیا. اس میں خباثت ہے. کبھی آپ دیکھیں گدھے کو اگر سڑک پہ دیکھا ہو تو کس طرح سے وہ لیٹ پوٹ کے ٹانگیں وانگیں اٹھا کے بدتمیزانہ انداز میں چل رہا. خباثت. بندر کو دیکھیں, بندر کو کیوں, بندر کو بھی کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ یہ وہ تھے, بندر کون تھے کہ جب اصحاب الصف والا جو معاملہ ہوا تھا تو وہاں کیا کیا گیا تھا, ان لوگوں کو بندر و خنزیر بنا دیا گیا. اسی طرح سے آپ پینے کے معاملات میں دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا منع کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو پینے کا منع کیا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہر اس چیز کو منع کر دیا جس سے نشہ آتا, جس چیز سے نشہ آتا ہو وہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہیں سگریٹ چرس پینے سے منع کیا, اللہ تعالیٰ نے کہیں چینی کھانے سے منع کیا, اللہ تعالیٰ نے کیا بڑے کا گوشت کھانے سے منع کیا, کسی چیز. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بتا دیا. گو کہ میں شاید اس میں کچھ چیزوں کا عمل نہیں کرتا, لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں. اگر میں عمل نہیں کرتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قانون بتا دیا, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا, اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو نقصان نہ پہنچاؤ. اب وہ کوئی بھی ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں, چاہے وہ سگریٹ پینا ہو, چاہے وہ بڑے کا گوشت کھانا ہو, چاہے وہ چینی کھانا ہو. اگر ایک آدمی کو شوگر ہے تو اس کے لیے آم جو ہے وہ اس کے لیے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ بن جائے گا. ایک آدمی جس کو شوگر ہے اس کے لیے چینی بھی ایسی بن جائے گی. خالی کوئی پرٹیکولر مطلب it's such a beautiful religion we have. اتنا پاورفل ریلیجن ہے, اتنی خوبصورتی ہے, اتنے ایڈوانٹیجز ہیں اس میں, لیکن نہ ہم دیکھتے ہیں اس کو, نہ ہمیں کو دکھاتا ہے. اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں آپ سب کو سنیں, سب کو پڑھیں, خود پڑھیں, اللہ سے دعا کریں, اللہ سے دعا مانگا کریں. صرف اللہ میری گرہ کھول دے, مجھے اس کتاب کو تو ایسے سمجھا جیسے اس کو سمجھنے کا حق ہے. مجھے اس میں سے تو وہ دیکھا, مجھے تو اس میں سے وہ دلا جو اس سے مطلوب ہے. پھر آپ کو اس کے فائدے پتہ چلیں گے, پھر آپ کو اس کا مزہ آئے گا. نہیں تو آپ پڑھتے رہیں گے, ہماری بات ادھوری رہے گی. سورہ فاتحہ کھولے میں آپ کو بتاؤں ایک چیز, تاکہ اگر ہماری کچھ دنوں تک اگر کلاس کا ہو تو کم سے کم اس لیول کو تو لے کے چلیں آپ لوگ انشاءاللہ. سورہ فاتحہ کھولے بولا آپ نے. اچھا دیکھیں اب آپ نے کرنا کیا, آپ نے دیکھا الحمدللہ رب العالمین. آپ اس چیز پہ نہ جائیں کہ یہ آیت لمبی ہے کہ چھوٹی ہے کہ کتنی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے ایک کلمے کو لے کے چلنا ہے. الحمد. اب مجھے بتائیے آپ الحمد آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ پہلی چیز آپ نے اس میں پڑھا ہے نا, آپ نے کوئی بھی کلمہ دیکھنا ہے, آپ نے پہلی اس کی 4 پراپرٹیز کو اینالائز کریں. اس کی 4 پراپرٹی اینالائز. سر معرفہ دوسری مبتدا نہیں مبتدا نہیں, میں نے آپ سے پہلے آپ نے 4 پراپرٹیز کی بات کی. 4 پراپرٹیز اس کی مجھے بتائیں. معرفہ, واحد, ٹھیک ہے, معرفہ, واحد اور چار پراپرٹیز کون کون سی؟ حالت رفع. لیکن 4 پراپرٹیز ذہن میں ہونی چاہیے. آپ نے پہلی چیز دیکھی اس کا اعراب.
एराब बताइए क्या है इसका? रफा। रफा रफा। रफा मुझे बताइए ये जो रफा एराब है, लाइन में बहुत मसला आ रहा है, जरा बंद करेंगे प्लीज। बलूच साहब आप जरा बंद करें एक मिनट। हाँ, आपके फोन में थोड़ा मसला। देखें ऐसे जी, अलहम्दो सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, आपने इसका एराब देखना है। मुझे बताइए एराब इसका कौन सा है? रफा में। रफा में। मुझे अब ये बताएं, ये जो रफा में जो एराब है, ये लफ्जी है कि बिलहरका है? सर ये हरकत है ना? हरकत है। ठीक है ना, आपको पता चल गया कि ये जी हरकत के साथ आया। ठीक है, जी ये पॉइंट आपके पास आया। दूसरी चीज आपने इसका देखना है कि इसकी एराब आ गया, एराब के बाद दूसरी चीज आ गई इसकी जिन्स आ गई। मुझे बताइए इसकी जिन्स क्या है? मुजक्कर। कैसे पता चला? सर इसके साथ अलामती मोनस का कोई निशान कोई नहीं आया नहीं है, और समाई की और भी किसी डिटेल में नहीं आ रहा। नहीं है जी। ठीक है, दो जी चीजों में। तीसरी चीज आपने इसका अदद बताना है। अदद कौन वाह, सा? वाहिद। कैसे पता चला? सर इसके साथ मुसन्ना में अगर होता तो आ नहीं आता। नहीं, पहले वाले से पकड़ लें, आप पहले वाले से पकड़ लें, क्योंकि ये हरकत है। हरकत से पता चल रहा है बिल्कुल। हरकत से जी पता चल गया कि वाहिद, जी क्योंकि जी अगर ये लफ्जी होता तो फिर इसका मतलब ये वाहिद नहीं हो सकता। जी ठीक है। ठीक है, अब चौथी चीज क्या है इसकी? वसत। वसत इसकी मुसत बताइए क्या है? मारफा में है, अब मारफा अलिफ की लाम कौन की सी वजह से। अकसाम में? मोरब अलिफ बिल, लाम। जी मोरब बिल नाम। ये चार चीजें आपके जहन में आ गई। ये जी चार चीजें आ गई। अब आप पांचवी चीज पे जाएं। अब आपने इस स्टेप को क्रॉस कर लिया, अब आपने आगे जाना है। आपको पता चल गया, अब आपके सामने आ गया कि अगर कोई इसम ऐसा हो जो कि मारफा हो, जो मारफा हो, हालत रफा में हो, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या बन सकता है? मुब्तदा। मुब्तदा बन सकता है। अब तक आपने सिर्फ जो चीज पढ़ी है उस हिसाब से ये मुब्तदा बन सकता है। अलहम्दो आपको पता है इसम है, मुब्तदा है, आपको फौरन अंदाजा हो गया कि जो मैं अब यहाँ से शुरू कर रही हूँ क्या चीज है? जुमला। जुमला इसमिया। जुमला इसमें है। अगले लफ्ज पे आ जाए। अब अलहम्दो का आपको माना पता है? अल्लाह की तारीफ। अल्लाह की तारीफ। तारीफ नहीं, अलहम्दो के अंदर एक खास है। अलहम्दो पहली बात तो नोट कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ खास है अल्लाह के साथ। जी ठीक है, अलहम्दो खास है। और अलहम्दो में पैरेलली दो चीजें शामिल है, शुक्र और तारीफ। शुक्र और हम्द दोनों चीजें शामिल है। अब मुझे बताइए, अलिफ लाम इस पे आया। अलिफ लाम जब आता है तो उसके अंदर कौन कौन से मफहूम आते हैं माना के? तमाम का तमाम। तमाम का मफहूम आता है। जबरदस्त। तो अब मुझे बताएं, अलहम्दो का आप क्या तर्जुमा करेंगी? तमाम की तमाम तारीफ। को हाँ, तमाम की तमाम तारीफ और शुक्र। शुक्र और शुक्र। बस सिर्फ यहीं तक। आगे देखिए क्या आ रहा है? लिल्लाही। लिल्लाही। अब मुझे बताइए, लिल्लाही अगर आपने देखा, पहली चीज अब आपने करनी है, लिल्लाही आपने देखा तो आपको फौरन एक अट्रैक्ट होना चाहिए, जहन में आना चाहिए कि ये मुफरद है कि मुरक्कब है। अब आप मुझे बताइए, मुरक्कब। मुरक्कब है। अब ये मुरक्कब है तो इसको पहले अलग अलग करें, जी इसके पार्ट करें। क्या क्या आपको नजर आ रहा है इसमें? लाम जेर के साथ है। लाम जेर के साथ, तो आपका जहन फौरन कहाँ चला गया? लामे जारा। हरफ जारा पे गया, लामे जारा पे नहीं हरफ गया। जारा। हरफ हरफ जारा। जारा, हरफ जारा पे आपका जहन गया। देखिए, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करनी है, जी आगे जाके आपने सारे काम नहीं करना। आगे जा रहे हैं तो आप इंशाल्लाह ताला ऐसे खुद ही जो है ना गाड़ी पे बैठ के करेंगी तक इंशाल्लाह। लेकिन इनिशियली करें। आपका आया हरफ जारा, हरफ जारा रिपीट करें अपने जहन में सारे, फौरन रिपीट करें। 11 आपको फौरन आने चाहिए टिप पे, टक 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 टक। सिर्फ आपके वही तो बा ता इसका बा दिमाग ता तेज बा। नहीं। जी, बेज देर इतना बे नहीं, वही बे ही नहीं, प्रैक्टिस स्लो है इसकी। लिखते लिखते बे हैं, पढ़ते बा हैं। ये काजेर। वैसे ही है, ये वैसे ही है जैसे आपके पंजाब में लिखते चिकन है, पढ़ते कुकड़ है। ठीक है। ऐसे ही है ना? वाओ। तो जो भी है वो आपको फौरन रिकॉल कर लें। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि हरफ जारा करता क्या है? अगले जो इसम आ रहा होता है उसको ले जाता है हालत जार में। हालत है। अब आप देखें कि लाम हरफ जारा उसने अगले वाले इसम को किस में ले गया? हालत जार। हालत जर में ले गया। तो इसका मतलब है आपको पता चल गया कि ये एक मुरक्कब था जिसमें हरफ जारा इस्तेमाल हुआ और वो अपने आगे वाले इसम को हालत जर में ले गया। ठीक है, जी अब आपको दूसरी चीज पता चलना चाहिए, कौन सा मुरक्कब था? मुरक्कब जारी। और मुरक्कब जारी अब आपके जहन में फौरन आना चाहिए कि मुरक्कब जारी में असल अहमियत किसकी है?
मजरूर की होगी, मजरूर की। मुरक्कब जारी में असल अहमियत किसकी? मजरूर की है। और मुरक्कब जारी जो है वो जुमले में किस हैसियत से आ सकता है? मुतालिक। मुतालिक की हैसियत से आ सकता है। ठीक है जी। अब जी। अगर आप चाहें तो फर्दर आप जो है वो जो मजरूर जो इसम आया उसकी भी आप उसी तरह से उसकी प्रॉपर्टीज को काउंट करें जिस तरह से अलहम्दो की थी, अगर आप चाहें तो। और नहीं चाहे, आपको लगता है कि नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं, तो आप कर लें। अब लिल्लाही, ये जो लाम जारा है, ये लाम जारा किन किन मानों में आता है? ये के लिए, के लिए भी आता है और ये मिल्कियत के लिए भी आता है। जब ये अल्लाह के साथ आता है उमूमन, तो फिर ये मिल्कियत के लिए आता है। ठीक है, ठीक है। तो जी। अलहम्दो कुल की कुल तारीफ और शुक्र लिल्लाही, अल्लाह की मलकियत है, अल्लाह ही के लिए है, जी। अल्लाह ही के लिए। कुल की कुल तारीफ और शुक्र अल्लाह ही के लिए। ठीक है। आप ठीक। आगे फिर क्या आ रहा है देखें। अच्छा, आप रब, इसको यहीं तक रोक दे, इसको यहीं तक रोक दे। जी। कुल की कुल तारीफ और शुक्र अल्लाह ही के लिए। आपको क्या लग रहा है? अब ये आपको ये बात मुकम्मल लग रही है कि नहीं लग रही? मुकम्मल तो लग रही है, मुकम्मल है ना। कुल की जी। कुल तारीफ और शुक्र अल्लाह ही के लिए, जी। बात मुकम्मल हो गई। अगर ये बात मुकम्मल है तो अब आप इसकी एनालिसिस करें। आपने अलहम्दो को तो मुब्तदा का, लिल्लाही जी, को आपने मुतालिक का, मुताले का। ये खबर जो है ये माजूफ है। अच्छा, जी, ठीक है, ठीक है। तो फिर आप कहेंगे कि मुतालिक जो है वो कायम मुकाम खबर हो गई। जी। ठीक है। लेकिन बात खत्म नहीं हुई, बात मजीद आगे चल रही है। बात मजीद आगे चल रही है। क्या चल रही है देखें। रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन। जी। जब भी कोई इस्म देखें आप, जब भी आप मुझे बताएं, पहले तो आप मुझे बताएं रब्बी आपको क्या लग रहा है? इस्म लग रहा है, फेल लग रहा है कि हर्फ लग रहा सर इसमें ये है? इस्म है। जब भी कोई इस्म देखें और आप देखें उस इस्म के ऊपर अलिफ लाम दाखिल नहीं है और जी, उसका एराब हल्का है, जी। आपका एक गालिब गुमान क्या होना चाहिए कि ये इस्म क्या है? ये मुरक्कब इजाफी आने वाला नहीं नहीं, ये मुदाफ है। मुदाफ है, जी। क्या है? मुदाफ है। मुदाफ, जी। कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? अगला कंफर्मेशन जो कैसे इसम मिलेगी? आएगा अगला वो इस्म किस हालत में होना चाहिए? हालत जार में। आगे देखें, आगे क्या आ रहा है? आलमीन, आलमीना, पूरी हरकत पड़े। आलमीना, जी। आलमीना। अब मुझे बताएं आलमीना आपको कौन सी हालत लग रही है? जार। सर ये जार हालत है, हालत नहीं, जार। आलमीना जर्नी। आलमीना, सर आलमीना हालत हालत जर और नसब दोनों है। दोनों दोनों है जी, वैसे तो दोनों ही है। ठीक है। कॉन्टेक्चुअली ये हालत जार है, हाँ, अब आप इसको कहेंगे कि हालत नसब और जर है। तो जी। हालत नसब और जर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जुमले के कॉन्टेक्स्ट से। कॉन्टेक्स्ट से, तो अब आपने कहा कि रब्बी जो है वो मुदाफ और ये मुदाफिल है। जी। ठीक है। अब आप देखें कि रब्बी को मुदाफ का, तो अब आप मुदाफ को ज़हन में लाएं। मुदाफ का क्या कानून है? अलिफ लाम नहीं आएगा, एराब हल्का है, दोनों कानून अप्लाई हो गए। जी, आलमीना के ऊपर आ जाए। आलमीना के भी दो है कि एक तो ये कि लाजमन हालत जर होगा और दूसरा उमूमन मारफा होगा। तो मुझे बताएं दोनों इस पे अप्लाई हुए कि नहीं हुए? जी, जी, ओके, ठीक है। अच्छा, जी। अब आप आ जाए पीछे। नहीं। पीछे क्या आ रहा है कि इस्म की बुनियादी हालत क्या होनी चाहिए? रफा, रफा। ये किस हालत में? सर कौन सा? सॉरी आवाज नहीं आ रही बीच बीच में। इस्म की बुनियादी हालत कौन सी होनी चाहिए? रफा। रफा। मुझे बताइए यहाँ कौन सी हालत में? सर कौन से वाला इसम यहाँ पे आप पूछ रहे हैं? आप रब्बिल अभी क्या आलमीन, बनाया आपने? रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन बनाया ना बाबा। मुझे जी, बताएं यहाँ किस हालत में? आलमीन तो हालत जार में है। नहीं, आप देखे मिस कर गई। आपसे शुरू में मैंने बताया कि मुरक्कब इजाफी में असल अहमियत किसकी है? मुदाफ की। मुदाफ की है। जी, आपसे जब पूछा जाएगा किसी मुरक्कब के बारे में कि इसकी हालत क्या है, इसकी जिन्स अच्छा, क्या अच्छा, है, जी, इसका जी, अदद ठीक है। क्या है, वो आप किसकी बुनियाद पे बात करेंगे? जिसकी अहमियत होगी। अच्छा, जी, ठीक है। जिसकी अहमियत होगी। मुरक्कब इजाफी में अहमियत किसकी है? मुदाफ, मुरक्कब तौसीफी में किसकी है? मौसूफ है। मौसूफ की। मुरक्कब इशारी में किसकी है? इशारों ने तारुन की। मुरक्कब जारी में किसकी है? इसमें मजरूर। मजरूर की। ये हमेशा आपके ज़हन में रहना चाहिए। तो जी। अब आप मुझे बताइए कि किस हालत में? हालत रफा ही बनेगी।
जर में है ना, रब्बिल है, रब्बिल है। आपने सामने लिखा हुआ है रब्बिल आलमीन। खालदा जी आप कह रहे हैं हालत रफा बनेगी। बाप ने ये लिल्ला के साथ अटैच हो रहा है ना। रुक जाइए खालदा जी, थोड़ा सा सब्र करें, आप बहुत जल्दी में रहती हैं, थोड़ा सा रुक जाएं, मैं आपके सारे मसाइल हल कराऊंगा। ये रब्बिल आलमीन में, अब मैंने आपसे पूछा, आपसे मैंने कहा कि किस हालत में, आपने क्या कहा सोबिया? मैंने हालत जर में है, जर में। अब आपको पता है कि इस्म की बुनियादी हालत क्या है? रफा है। हालत नसब या जर में आएगा तो कोई ना कोई वजह होगी जी, कोई ना कोई वजह होगी। क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में? हमने दो चीजें की थी हालत जर में आने की, इधर मुदाफ अलैह होगा और हर्फे जारा के साथ होगा, मगर अब प्रॉब्लम ये है कि हर्फे जारा के साथ तो लिल्लाही आ चुका है, मुझे नहीं पता मैं लिल्लाही नहीं है, क्यों नहीं आया? के साथ अल्लाह आया है। हाँ अल्लाह आया ना, मतलब लिल्लाही हो गया वो, राइट, वो अल्लाह हो गया, वो तो हो गया। तो अब ये वाला अभी भी मेरा कहीं फिट नहीं हो रहा है, रब्बिल कहीं मुझे नहीं, मैं नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा। अच्छा मुझे अब आप बताइए, अब साथ साथ इसको थोड़ा सा फैलाते हैं ना, तो ही मजा आएगा। मुझे एक बात बताइए कि मुरक्कब तौसीफी जब आप पढ़ती हैं, मुरक्कब तौसीफी अगर आप पढ़ती हैं तो मुरक्कब तौसीफी किसको कहते हैं? जिसमें मुरक्कब तौसीफी किसको कहते हैं? मुरक्कब तौसीफी जिसमें एक दूसरे, एक सिफत जो इस्म जो है दूसरे इस्म की सिफत बयान करता हो। ठीक है, उसके कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। कौन दो पार्ट होते हैं। सिफ्त और मौसूफ। सिफ्त और मौसूफ। सिफ्त और मौसूफ। ठीक है, मुझे बताइए मुरक्कब तौसीफी में असल अहमियत किसकी है? मौसूफ की। मौसूफ की। सिफ्त क्या करता है? मौसूफ की पैरवी करता है। पैरवी चारों पहलू से? हर चारों पहलू से, बिल्कुल चारों पहलू से। अब गौर करके मुझे बताइए रब्बिल आलमीन क्या लगता है? ओह ये मुरक्कब तौसीफी है। मौसूफ जी, सिफ्त और मौसूफ। नहीं, गौर करें दोबारा, क्या लग रहा है? जारा और वो भी जारा। सर ये सिफ्त आ गई ना, सिफ्त आ गई। आपने मुझे जमाना याद दिला दिया, वो 1977 में था ना, राशा असगर राशा। अच्छा जारा आरजी कसरा तो नहीं है? नहीं आरजी कर सकती है। मुश्किल बात है। रब्बिल आलमीन, मैंने अभी आपको बताया सोबिया जी, सिफ्त मौसूफ का क्या कंसेप्ट है? सिफ्त मौसूफ की चारों हालतों में पैरवी करता है। पैरवी करेगा। रब्बिल आलमीना का क्या तर्जुमा करेंगी? तमाम आलमों का रब। तमाम आलमों का रब, ठीक है जी। अब रब्बी आ रहा है हालत जर में आ रहा है। जर में आपको पीछे कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही कि ये हालत जर में क्यों है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको इससे पहले मिल रहा है लिल्लाही। लिल्लाही के अंदर आपने लाम को तो कहा जारा, बिल्कुल, और इसमें जलाल अल्लाह को आपने कहा मजरूर, बिल्कुल। क्या ये रब्बिल आलमीन इस अल्लाह के लिए सिर्फ बन सकता है? बन गया ना? हाँ सही है, बन गया। अब इसकी आप तरकीब किस तरह से करेंगी आयशा? आप इसको कहेंगी, लाम को आप कहेंगी जारा जी, ठीक है जी, इसको आप कहेंगी मजरूर जी, ठीक है जी। रब्बी को आप कहेंगी मुदाफ को आप कहेंगी मुदाफ इलैह जी, ये मजरूर बन और ये गए। मुदाफ इलैह इस अल्लाह के लिए क्या बन जाएगी? सिफ्त बन जाएगी। सिफ्त और मजरूर सिफ्त बन जाएगी, ठीक है। अब मैं आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज लेके आ रहा हूँ। एक मिनट सर ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी हाँ। नहीं हो सकता? नहीं, कैसे हो सकता है? करें तर्जुमा, क्या करेंगे? आलमीन के रब का अल्लाह। नहीं, ठीक है जी सर, नाम लग गया। ठीक है, लेकिन मैं इसको फिर भी मुदाफ मतलब मैं इसको सिफ्त मौसूफ कह दूंगी, मुरक्कब तौसीफी कह दूंगी, लेकिन मैं रब्बिल को मुदाफ मानने पे नहीं, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे। रब्बी को मुदाफ, हाँ, सही है कि मुदाफ एराबी हरकत की वजह से मुझे वो हो रहा है कि हमने जब सर वो बगैर एराबी हरकत चेंज किए क्यों नहीं सिफ्त आई? मतलब ये क्वेरी है एक्चुअली। क्यों? ये बहुत आसान है ना, मुझे बताइए सिफ्त क्या करती है?
अच्छा ठीक है, उसने पैरवी करनी है इसलिए। पैरवी करनी है ना। ओके ठीक है मुझे ठीक है। बताइए ये जो मौसूफ जी। है इसकी एराबी हालत क्या है? ये हालत जर में है, सोबिया जी। हाँ हाँ हाँ, इसलिए ये हमने अगली भी किया हालत है, जर में आ गई। ये ठीक है हमने किया था, ये हमने किया था जब हमने से थोड़ी सी डाइसेक्शन इधर भी कर लिया करें आप लोग। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, ये हमने किया था कि यही तो हम हमने फंसते हैं। रब्बिल अब ये आलमीन। मसरूफ रहती है ना, क्या इधर भी करें। कर लें। अच्छा अब मेरा आपसे एक सवाल है, अब आप देखें इस चीज सर एक सवाल है तायरा जी, कि ये आप भी जो अगर सवाल मुझसे करने लग गई तो मुझे तो दुकान बंद कर देनी चाहिए। उस्ताद अगर शागिर्दों से सवाल पूछेगा तो कैसे काम चलेगा? सर सर कैसी हम आपके बातें कर रहे शागिर्द हैं, हमने आपसे नहीं पूछना तो और किससे पूछना है? जी तायरा जी बोले। सर बहुत जरूरत है सवाल पूछने की। सर ये जो लाम जे ली है इसका असर ये नहीं कह सकते कि ये आगे जा रहा है, जो ये मुजाफ। ये जी जो आगे जा रहा और पीछे जा रहा है ना, ये कोई जी मोटरसाइकिल नहीं है कि आप जो है ना राजा बाजार की गलियों से निकाल रही हैं और उसके पीछे शेख रशीद बैठा भाग रहा है। ये ऐसा नहीं है कि असर आगे जा रहा है पीछे जा रहा है। लामे जा रहा, हरफे जा रहा का असर आगे वाले इसम पे आता है, उस आगे के साथ 20 इसम होंगे उसमें नहीं आता, लेकिन रिलेट हो सकता है। ये रिलेट हो गया ना, ये रिलेट हो गया सर यही मतलब था। सिफ्त बन गई ना, सिर्फ बन गई ऑटोमेटिकली, अल्लाह की सिर्फ बन गई। और सिर्फ जो है वो मौसूफ के ताबे होती है, मौसूफ के ताबे होती है। सिर्फ जो है मौसूफ के ताबे। अब जो मैं आपके सामने पॉइंट रखना चाहता हूँ, आयशा जी, सोबिया जी, तायरा जी, खालदा जी, गौर से इस पे तवज्जो हाँ दें, जी रिपीट करें। तवज्जो दें। तवज्जो ये दे कि जब भी आप तर्जुमा करते हैं किसी चीज का, तो एक तो होता है मुफरद मुफरद हो, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जो है वो खालिदू खालिदतु सालिहतुन, खालिदतु सालिहतुन, तो क्या तर्जुमा होगी, करेंगे आप लोग? खालिदा नेक है। खालिदा नेक है। खालिदा जी खुश? चलेंगे। मुफरद का मुफरद में तर्जुमा होगा, लेकिन मुरक्कब का मुरक्कब में तर्जुमा होगा, ठीक है। मुरक्कब तौसीफी का तर्जुमा कैसे करते हैं? मौसूफ से पहले आना चाहिए। सिर्फ पहले आते हैं। सिर्फ पहले आती है, मौसूफ बाद में, बाद में आता है, ठीक है। ठीक है। मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा कैसे करते हैं? मुजाफ अलैह पहले मुजाफ आता है, अलैह मुजाफ बाद में। ठीक है। मुरक्कब इशारी का कैसे तर्जुमा करते हैं? इशारा पहले और मुशारुन अलैह बाद में। अच्छा, और मुरक्कब जारी का तर्जुमा कैसे करते हैं? इसमें भी मजरूर पहले हरफ जारा या ठीक है। बाद। अब आपने कहा अल्हम्दु, कुल की कुल तारीफ और शुक्र, ठीक है, लिल्लाही रब्बिल आलमीन, तो आपने मजरूर का तर्जुमा करना है पहले, ऐसे ही है ना? जी। अच्छा, ये जो मजरूर है, ये जो मजरूर है, ये इस सिफ्त के लिए मौसूफ है जी। इस सिफ्त के लिए मौसूफ है ना जी। अच्छा, ये जो सिफ्त है ये किस हालत में? ये भी एक मुरक्कब है। कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा कैसे करते हैं? मुजाफ अलैह पहले और मुदाफ बाद में। मुदाफ बाद अब में। इसका तर्जुमा करेंगे आप, कैसे करेंगे? कुल की कुल तारीफ और शुक्र तमाम आलमीन के रब अल्लाह ही के लिए। ये इसका ग्रामेटिकली तर्जुमा है, ये इसका ग्रामेटिकली तर्जुमा है। लफ्जी तर्जुमा आप करना चाहें, रवा तर्जुमा करना चाहें, तो आपके कुल की कुल तारीफ और शुक्र अल्लाह ही के लिए जो आलमीन का रब है, तमाम आलमीन का रब। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी मैं सर। कम से कम ये 3 आयत आपको कराना चाहता हूँ ताकि आपको एक बेस लाइन मिलेगी इंशाल्लाह। जी। और कोशिश किया करें, देखिए मैंने आप लोगों से कहा है, मुझे कोई मसला नहीं है, पता नहीं शायद आप लोगों को मसला है, ये कोशिश किया करें। और अगर किसी चीज पे हो, भले आप उसको रिटर्न में करना चाहें रिटर्न में करें, आप उसको रिटर्न में करने के बाद मुझे एक्सप्लेन करना चाहें वॉइस मैसेज पे उस पे करें, तो आपको जो है ना आपकी क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी। देखिए खालदा जी मुझे बहुत तंग करती है इस मामले में, वो एक्सरसाइज भेजती है और फिर जब तक जवाब ना दो वो मैसेज पे मैसेज करती रहती है मुझे, तो मैं उनको फौरन जवाब देने की कोशिश करता हूँ भरपूर। ठीक है जी, वरना रात को सोने नहीं देती। सर थोड़ा सा ब्रेक मिल सकता है? अभी 5-10 मिनट का ब्रेक दे दें, टाइम खत्म चले ले लें, 5 मिनट का ले लें। आप नमाज जी सर। ठीक है जी सर। जी ठीक है, आप नमाज पढ़ लें, 10 मिनट का ब्रेक ले लें। बाकियों ने भी अगर नमाज पढ़नी है तो अपने अपने वक्त के मुताबिक पढ़ लें।
آپ کو ज्वाइन करता हूँ मैं 10 मिनट के बाद। जी जरूर। सर मैंने तो पढ़ के आई हूँ। चलें, आप तो पढ़ी पढ़ाई हैं। मैं पहले लेट ज्वाइन किया, असर पढ़ी है, मगरिब पढ़नी है मैंने। अभी तो मगरिब हुई भी नहीं होगी आपकी तरफ। हाँ जी।